کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے سلسلے کلینک، یہ ایک بہت ہی پیاری امت کی خیر خواہی کی نیت سے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور یوں سمجھیں کہ گھر بیٹھے کسی نہ کسی بالخصوص کسی مرض کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ مریضوں کا یہاں چیک اپ بھی کرنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے، تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کریں اور اس گفتگو کو سن کر اگر یہاں موجود یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہوں تو وہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ امراض کس کس نوعیت سے ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی مبتلا ہو تو اس کو کیا کیا احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو امید ہے کہ ان چیزوں کو سن کر بھی بسا اوقات جو ہے وہ ذہن بنتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور ہمارا دین، دین اسلام، یہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ویسے بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو شاید ہمارے بہت سارے معاملات کو حل کرے گا، اور بظاہر ہم محسوس نہیں بھی کرتے کہ ہم بھی ان امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پیٹ سے ہے، اور معدہ، جس کو ایک روایت میں ڈاکٹر صاحب میں نے حوض پڑھا تھا، تو اب یہ کہ آج انشاءاللہ معدے سے متعلق ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ باتیں بھی پوچھیں گے، اور اس کے متعلق جو امراض ہوتے ہیں تو وہ امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی بیماریوں کا کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے معدہ، تو یہ معدہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر اس کی کچھ وضاحت ہو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو سمجھیں کہ عموماً سوچتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں کہ بھائی معدہ جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہے گا، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ معدہ کہتے کس کو ہے؟ اس میں معدہ ہماری انسانی جسم کا جو ہے بڑا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے ہم جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں وہ معدے میں جا کے ایک طرح سے اسٹور ہوتی ہے، اور وہیں سے جو ہے اس میں جو ہے اس کا کام ہوتا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، وہیں سے جو ہے آپ کی انرجی حاصل کی جاتی ہے جو مختلف جگہوں پہ سپلائی کر دی جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے جسم کا، جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر معدے میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے تو آپ پورا دن آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کی پرابلم کیوں نہ ہو معدے میں، تو آپ پورے دن جو ہے اس کی وجہ سے پرابلم میں پڑے رہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ معدے میں ہاضمے کا عمل معدے سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے جو بھی کھانا کھایا؟ دیکھیں، ہاضمے کا عمل تو
اسٹارٹ آپ کا ماؤتھ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی. آپ جب اب کوئی بھی لقمہ وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ منہ میں رکھتے ہیں تو آزما تھوک وغیرہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کھانے کے ساتھ مل جاتا ہے. بالکل اسٹارٹنگ آپ کی یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ہاضمے کا عمل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ سوچل اس ہاضمے کے عمل کو کس طرح بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس طریقے کو اپنا کے ہم اپنا ہاضمہ کس طرح درست کر سکتے ہیں انشاءاللہ سوچل ہم یہ آپ کو عرض کریں گے. تو یہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ معدے کے جو مختلف امراض ہیں, تو یہ کون سے اس میں امراض, اس میں جو تکلیفیں کیا کیا اس میں جو سر فہرست جو ہمارے یہاں بہت زیادہ کامنلی پائی جاتی ہے نا, وہ ہوتی ہے ایک تو سینے میں جلن جس کو کہتے ہیں, معدے میں جلن جس کو کہتے ہیں, عام زمانے میں معدے میں ورم آ جاتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب تیزابیت بھی کوئی ورڈ یوز ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی تیزابیت کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ, ایسیڈیٹی کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے السر کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, گیس کی بیماری ہو جاتی ہے, قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے, بعض اوقات معدے کی وجہ سے دست بھی لگ جاتے ہیں, الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک معدے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کیا کہتے ہیں, اس میں ادویات کا استعمال جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ ادویات بھی ایسی چیز ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے وہ صحیح طریقے سے مناسب طریقے سے نہیں استعمال کی تو وہ بھی معدے کو نقصان پہنچا دیتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اور ظاہر ہے ابھی جتنی آپ نے گفتگو سنی ہوگی تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو لگا ہوگا کہ یار یہ لگتا ہے سلسلہ تو آج میرے لیے. تو آج وہ ایسا اہم ٹاپک ہے, تو اب ہم اپنے یہاں جو موجود ہیں مریض, ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ ان سے بھی کچھ اس سلسلے میں معلومات ہوں گی اور مزید اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو ہمارے یہاں مریض موجود ہیں, تو آئیے ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان سے کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ گفتگو جو ہے وہ در حقیقت ایک طرح سے ہماری بھی تربیت ہوگی کہ تربیت کس طرح سے کرنی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سہیل اتاری. سہیل. سہیل بھائی, کیا پرابلم ہے آپ کو, کیا تکلیف ہے؟ مجھے یہ سینے میں جلن کافی زیادہ رہتی ہے. اکثر اوقات جب یہ تھوڑا بہت مرچ مسالے والا تھوڑا بہت بھی اگر میں کھا لیتا ہوں تو جلن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کتنے عرصے سے پرابلم؟ یہ تقریباً مجھے 6 ماہ ہو چکے ہیں. 6 ماہ سے ہے. اس سے پہلے آپ ٹھیک تھے؟ اس سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھا. اچھا, یہ کسی خاص وقت میں ہوتی ہے یا ہر خوراک کے بعد؟ زیادہ تر رات کو سوتے وقت زیادہ فیل ہوتا ہے. ویسے نارملی جب بھی میں مرچ مسالے والی کوئی بھی چیزیں مطلب بازار ہی اگر کھانا میں کھا لوں تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کچھ آپ نے اس کے سدباب کیا؟ اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی شکایت ہوتی ہے جلن کے علاوہ؟ نہیں, اس کے علاوہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے. ہاں, وہ تو اور ٹھیک ہے. قبض کی بھی شکایت رہی ہے. قبض کی شکایت؟ جی ہاں. اچھا, جب قبض کی شکایت ہوتی ہے آپ کو تو یہ جلن جو ہوتی ہے اس میں بڑھاوا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتی ہے, یا قبض کی شکایت کی وجہ سے یہ کم ہو جاتی ہے؟ کبھی ایسا نوٹ کیا ہے آپ نے اس کو؟ یہ اتنا زیادہ تو نوٹ نہیں کیا میں نے. اچھا, جب یہ آپ کو سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی پیٹ میں کوئی درد کی شکایت تو نہیں ہوتی؟ ہلکا ہلکا پین ہوتا ہے. ہلکا بالکل. گیس وغیرہ کی بد ہضمی کوئی اس طرح کا بد ہضمی جس کو ہم عام زبان میں کھٹی پیٹ پھول جانا ایسا ہوتا ہے, ویسی بھی ڈکاریں بھی آتی ہیں. ایسا بھی. حاضر میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 27 سال. ڈاکٹر صاحب 27 سال کی ایج میں ایسیڈیٹی پرابلم؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, 27 سال کی عمر, آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے, میں نے بچوں کو دیکھا ہے اس پرابلم میں. اچھا, یہ یعنی کہ جلن کی شکایت؟ جی, جلن ہے. ایون تکلیف میں دیکھا ہے بچوں کو, تو 10 سال کے 12 سال کے تو بچوں اس کو. کی جیسے کم ایج میں, پہلے تو ہم سنتے تھے 35-40 سال کی عمر ہوتی تب جا کے معدے کے اندر تیزابیت, ایسیڈیٹی یا السر ڈیولپ ہوتا ہے. اب ایسی کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے جلدی یہ پریزنٹیشن آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا فیکٹر جو ہے, کیونکہ معدے کا تعلق ہے کھانے پینے سے, صحیح, تو سب سے بڑا فیکٹر جو آتا ہے نا وہ ہمارا آتا ہے غذا کا. صحیح. غذا کا مناسب استعمال نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب ایک وقت کی غذا مریض انہوں نے بتایا کہ مسالے جات کا استعمال اور اس طرح گھی. ابھی یہ تو جو بتا رہے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کھا ہی نہیں پا رہے. نہیں, ابھی نہیں کھا رہے. اچھا, پہلے کے دوران نہیں کھا رہے. تکلیف سے پہلے جیسے یہ خود فرما رہے ہیں کہ کبھی ہوٹلنگ وغیرہ کھانا کھا لیا ہے گھر میں کوئی اسپائسی. اب جیسے انہوں نے بتایا نا بالخصوص باہر کا کھانا, تو باہر کے کھانے کے اندر جو تیل اور گھی استعمال ہوتا ہے, مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں, وہ اس کا مطلب معدے پہ مضر سے
बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा बाहर आपको पता है कि बाहर तो वो थोड़ा सा एक कमर्शियल वैल्यू होता है, क्योंकि स्पाइसी और चटपटी चीज़ें होती हैं, उनमें तो मसाला ज़्यादा इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जैसे जब आप घर का खाना खाते हैं तो उसमें आपको कुछ बेहतरी फील होती है या पेट में हल्कापन? नॉर्मली घर का खाना जो है वो सामने ही बन रहा होता है, साफ़ सुथरा, तो उसमें इतना नहीं होता। बाहर अगर खाने का देखें तो वो ज़्यादा स्पाइसी होता है, जैसे कढ़ाई हो गया, टिक्का वगैरह, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा। इसमें ये बताइए कि प्रोफेशन क्या है? काम क्या है? प्रोफेशन मेरा एज अकाउंटेंट, बैठने का ज़्यादातर बैठने का काम है। सिटिंग अकाउंटेंट का काम जी है, हाँ। यानी स्ट्रेसफुल जॉब है। स्ट्रेसफुल है। अब मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए बात अर्ज़ कर दें कि ये जॉब का बेसिकली पूछने का मकसद ये है कि तेज़ाबियत और अल्सर की शिकायत बाज़ औक़ात स्ट्रेस की वजह से भी होती है। स्ट्रेस और बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के दौर के अंदर कि स्ट्रेस अल्सर बड़ी कॉमनली जैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उसकी वजह ये कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं यानी ज़हनी तनाव में होते हैं, तो उस तनाव की वजह से एक जुज़ आपके मैदे से खारिज होता है, जिसको हिस्टामिन का नाम होता है उसका, वो खारिज होता है, जिसकी वजह से जो है वो मैदे के अंदर प्रॉब्लम एसिडिटी बढ़ जाती है। और उसी की वजह से जो है ये फिर स्ट्रेस आपको बढ़ता रहता है, तो ये एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। फिर एक वक्त खुदा न खास्ता ऐसा आता है कि वो अल्सर में डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से मैंने आपकी जॉब का पता किया था कि आपकी जॉब किस किस्म की है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, काम क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा। यानी इसमें ये अगर देखा जाए तो होगा कि जैसे खाते जो ज़्यादा मतलब तगड़ा खाए तो वो काम भी तगड़ा करे, मतलब वो हल्का फुल्का काम करने वालों को खाना पीना भी हल्का फुल्का रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने अर्ज़ किया ना कि ग़िज़ा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये चीज़। आप खाने पीने से तो यकीनन हम मना नहीं कर रहे हैं इनको कि खाना पीना ना करें, लेकिन जितना खाएं उतना उसको यूटिलाइज़ भी करें, उसको इस्तेमाल भी करें। अब होता क्या है कि खाया पिया बैठ गए या कंप्यूटर पे बैठ गए या स्टडी में लग गए, अब वो हज़म तो होता नहीं है। फिर हम लोगों की एक वो रूटीन है, फास्ट लाइफ बनी हुई है, हर चीज़ जल्दी जल्दी खाने की आदत है, चबा के खाने की आदत नहीं है। एक चबा के खाना ही सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि अगर जब हम चबा के खाना शुरू कर देंगे, आपका 50% चांस तो यहीं खत्म हो जाता है। जैसे आपने शुरू में अर्ज किया था, ये हाजमे का अमल मुंह से ही शुरू हो जाता है। जी। तो हम जितना चबाएंगे इसका मतलब उतना ही ये सिलावा उसके साथ मिक्स होगा, बिल्कुल, और उसकी उतनी थिकनेस कम होगी फूड। देखिए, लुआब का निज़ाम हज़म में एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी चबाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब इसके लिए भी निवाले का साइज भी बता दें। छोटा निवाला हो, इतना बड़ा निवाला भी ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें करनी पड़े। नॉर्मल साइज़ के जो आप लुक़मे वगैरह हैं उसको इस्तेमाल करके और प्रॉपर तरीके से क्रश करें, चबाएं। अक्सर देखा है, अक्सर लोग रोटी का जो ना बड़ा निवाला ले लेते हैं, या अक्सर बात वही 1/4 रोटी ले लेते हैं। देखिए, इसमें 2-3 दफ़ा रोल करके वो फिर अब उसको चबाने में क्या नहीं, सही है। 2-3 दफ़ा रोल करके जब आप, बात वहीं आती है कि जल्दबाजी बहुत है। सही, हम खाने पे टाइम नहीं देना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि यार ये जल्दी से जिम्मेदारी है, इसको पूरा कर लें। चलिए, इसको फटाफट एक जुमला इस्तेमाल फरमाते हैं कि वो दांतों का काम जो ना हाथों से, तो मतलब उसको मतलब जो चबाना है, जो टाइम देना। अच्छा, फिर बिलखुसूस इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, बल्कि शायद ये जो तेज़ाबियत का जो शिकायत के जो ज़्यादातर वो होता है कि दावत से जब आते हैं। जी, सही। क्योंकि वहाँ तो मारामारी लगी होती है कि वहाँ बस अगर मैं नहीं खाऊंगा तो सब खा जाएंगे। सही। तो वो उस वक्त जो है ना सारा समेटना भी और ठकाठक सब चलता है। वो एक के ऊपर एक चीज़ हो, फिर वो सारा नरम गरम तीखा फीका मीठा सब मिक्स हो जाता है उसमें। इसमें अगर जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुनासिब ग़िज़ा। मुनासिब ग़िज़ा यही काउंट करती है कि आप खा क्या रहे हैं असल में। आप जो चीज़ खा रहे हैं वो आखिर आपको सूट भी करती है नहीं करती। जैसे आज हमने दावतों का बयान किया कि उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लवाज़मात होते हैं, और कोशिश ये होती है सारी खा लें, हर चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं, इसको कर लें। हाँ, हर चीज़ को लेने की कोशिश करते हो। लामहला फिर आप लेट नाइट में जाते हैं और फिर आप उसको यूटिलाइज़ भी नहीं करते हैं, आराम करते हैं, तो फिर यही कैफियत होती है कि आप को एसिडिटी डेवलप हो जाती है। अब डॉक्टर साहब, इनकी एज कम है, अब इनके साइन सिम्टम जल्दी डेवलप होगा। बॉडी भी ऐसा नहीं कि मतलब को बहुत मतलब इस मामले में बढ़ चुकी हो, तो ये इतनी बिल्कुल एक है ना जैसे स्मार्ट बॉय, मतलब अच्छी अलामत है। इनका वजन भी कम है, लेकिन फिर भी ये बीमारी हो जाती है डॉक्टर साहब इस मौके पर। ऐसे जिस्म वाला तो शायद ये सोचता होगा कि यार ज़्यादा खाऊंगा तो ज़रा ताकत वाकत आएगी, ज़रा जिस्म भी हेल्दी हो जाएगा थोड़ा। इसमें एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि जो मैदे की तकलीफ़ होती है उसमें एक बहुत बड़ी अलामत वज़न का गिरना भी होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर
इंसान खाएगा ही नहीं तो वजन तो गिरेगा। तो अब इनसे पूछ लेते हैं ना, Intake आपको कम कभी ऐसा हुआ कि खाने से एकदम घबराहट शुरू हो गई? खाने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, होता था ना, तो घबराहट। उसके बाद आपने खाना कुछ कम किया होगा डेफिनेटली। बिल्कुल डेफिनेटली कम किया। किया ना, जहाँ तो जैसे होगा फिर तो खाते हुए। जी, तो कामरान भाई, ये जैसे जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होता है, डूडिनल अल्सर होता है, उस तरह के डिफरेंशियल में ये आता है ना, क्योंकि पेट में खाने के बाद जब दर्द होती है मरीज को, इस तरह का वो हो जाता है डेवलप कि अब ये मैं थोड़ा कम खाना शुरू करूँ। कोई खाने से खौफ आ जाता है कि खाना इनको तकलीफ देगा, तो वो डेफिनेटली वो एक डिफ्रेंसिएशन होती है अल्सर की। हमारी ज़बान में कहते हैं 2 किस्म के अल्सर होते हैं, एक मैदे का अल्सर होता है, एक आंत का अल्सर, छोटी आंत का अल्सर होता है। तो वो 2 किस्म के अल्सर होते हैं और उसमें हम डिफ्रेंसिएशन इसी तरह करते हैं। लल्दो ट्रीटमेंट कमोबेश तकरीबन एक जैसा ही होता है दोनों का। अच्छा, दूसरा इसमें ये मेरे को ये पता करना था कि आप जो खाना खाते हैं उसकी टाइमिंग सही है? टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। जिस रूटीन पे आप खाना खाते हैं उसी रूटीन पे खाते हैं या अक्सर व बेशतर टाइमिंग आउट हो जाती है, बिलखुसूस दोपहर का खाना? कई बार बसा औकात ऐसा हो जाता है कि मतलब काम का प्रेशर होता है तो खाने का मौका नहीं मिल रहा होता, उसमें लेट हो जाते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली टाइमिंग जो है वो खाने की। अच्छा, इसमें ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि बेवक्त का खाना और बे टाइम खाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। डॉक्टर साहब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि वक्त पे खाना खाना क्या है और बेवक्त खाना खाना क्या है। देखें, एक हमारी तकरीबन हर इंसान की एक रूटीन होती है खाना खाने की, कि नाश्ता इतने बजे करना है, दोपहर का खाना इतने बजे खाना है, रात का खाना इतने बजे खाना है। तो अगर आप उसी रूटीन पे चलते हैं तब तो आप ठीक रहते हैं, ठीक है। अगर आप रूटीन से हटते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी आदत है मैंने 1:30-2 बजे खाना खा लेना है दोपहर का, अब मैं उस 1:30-2 बजे के खाने को मैं खाता हूँ 5 बजे, काम की वजह से किसी भी मसरूफियत की वजह से नहीं खा पाता हूँ, तो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, आपके खाने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और फिर जब आप 5 बजे खा रहे होते हैं तो आप वैसे ही इतने तनाव में होते हैं और इतने रिलैक्स पोजीशन में नहीं खाते खाना। लाजमी बात है, जब आदमी अपना खाना छोड़ के 2 घंटे के बाद खाना खा रहा है तो वो यकीनन किसी काम में बिजी होगा, स्ट्रेस में होगा, तभी वो खाना छोड़ के दूसरे टाइम पे खाना खा रहा है। तो 2 फैक्टर हो जाते हैं, एक तो आप स्ट्रेस का फैक्टर आपके साथ हो जाता है, फिर दूसरा आप खाना बेवक्त खा रहे होते हैं। जी, कुछ लोग और उस वक्त बेवक्त जब आप खाना खा रहे होते हो तो तीसरा फैक्टर होता है कि आप जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, यार जल्दी से मैं खा लूं ताकि मैं अपना काम निपटा दूं। ओके, तो इसकी वजह से फिर ये बदहजमी बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। फिर होता क्या है कि अगर आप 4 बजे या 5 बजे खाना खाते हैं तो फिर आप यकीनन शाम की चाय के लिए भी तलब करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर बन जाता है आपको। तो ये सारी चीजें मिलू के तो ये एसिडिटी डेवलप हो जाती है। जल्दी खाने की जो आदत है वो तो मेरी है, हाँ, बहुत मतलब जल्दी जल्दी लुकमे चबाना, अभी जैसे प्रॉपर्ली नहीं चबाना। इन्होंने एक कंप्लेन मजीद की थी कि जब रात में इनको डिस्टर्बेंस पैदा होती है, सीने में जलन ज़्यादा होती है, लेटने के बाद होती है, जैसे अब सोने के लिए लेट गए उस सूरत में बढ़ जाती है। अभी ये किस तरह से होता है, क्या वजह होती है? इसमें होता ऐसा है कि जब आप रात को खाना खा लेते हैं और खाने के बाद कोई वॉक नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की जो होती है वो नहीं करते हैं और आराम की तरकीब बना लेते हैं, तो जब आप सोते हैं तो वो खाना आपका रिफ्लेक्स करता है, क्योंकि आप लेटे हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, वो आपका रिफ्लेक्स कर रहा होता है, ऊपर की तरफ आ रहा होता है प्रेशर की वजह से। जब वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो गैसेस बन के वो आपकी यहाँ तक आपकी जलन महसूस हो जाती है, सीने से भी ऊपर आ जाती है। बाज़ औक़ात वो जैसे आप जुमला इस्तेमाल कर रहे थे, खट्टी डका रहे हैं, यानी मुंह कड़वा हो जाता है, कड़वा पानी मुंह में आ जाता है, तो ये कैफियत हो जाती है उसके अंदर। और ये वजह से होती है। ये इसका वाहिद हल यही है कि आप कम अज़ कम 2-3 घंटे पहले खाना खाएं सोने से, वाहिद हल यही है। और दूसरा, जब आप रात को आराम के लिए जाएं तो कम से कम 6 इंच आपका जो है हेड यानी गर्दन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए मैदे से, ताकि तकिया आपका लेवल पे ना हो, क्योंकि थोड़ी गर्दन ऊपर होगी रिफ्लेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। तो आपकी गर्दन अगर नीचे होगी तो उसी हिसाब से रिफ्लेक्स भी आपको उतनी तेजी के साथ होगा। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन भी अगर गौर करें कि शायद ऐसा आपके साथ भी हुआ हो कि अगर आपने खाना देर से खाया और मतलब जल्दी जल्दी सो गए, तो हो सकता है कि रात के किसी पहर में अचानक आंख खुल गई और यूं लगा कि जैसे मतलब सारा जो जिस अंदर का जो पानी है ना सर में जमा हो गया, चेहरे पे, बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। अमीर अहले सुन्नत ने अपना एक रिसाला तहरीर फरमाया वज़न कम करने का तरीक़ा। इसमें आप लिखते हैं कि आजकल काफ़ी अफराद कामकाज से रात को फारिग होकर थके हारे आकर जल्दी जल्दी खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं,
ایسوں کو شوگر، دل کے امراض، معدے کی بیماریاں، فالج وغیرہ امراض ہو سکتے ہیں. لہذا کھانا کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد سونا چاہیے. رات دیر سے کھا کر فوراً سو جانے میں آپ کی لاکھ مجبوریاں ہوں، مگر بیماری آپ کی کوئی مجبوری نہیں دیکھے گی، آپ کو ہی اپنے انداز بدلنے پڑیں گے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو یہ شاید گفتگو، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل کو تو ہم کو بنانا پڑے گا. بالکل بنانا پڑے کہ گا. آپ اس میں مطلب تھوڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اور اس معاملے میں جو ہے وہ احتیاطی تقاضے پورے کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں چبانے والا جو فیکٹر ہے نا، تو یہ بھی جیسی غذا، جی بعض سے لکوڈ ہوتا تو چلو پی لیا، صحیح. لیکن بعض ایسی چیزیں واقعی ہوتی ہیں کہ جو اگر صحیح طور سے نہ چبائی جائیں تو وہ پھر آگے بھی بہت حساب کتاب خراب کر دیتی ہیں. اس میں بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی غذا چباتے ہیں، چبانے کے بعد معدے میں جاتی ہے. معدے کا ایک فنکشن ہے، ایک طریقہ کار ہے. اگر اس غذا کو اس کی اصل حالت میں ہم معدے میں نہیں جائیں گے، اس سے زیادہ حالت میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ بغیر چبائے چلی جاتی ہے، تو معدے کا ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے. صحیح. جو غذا وہ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں ہضم کرتا ہے، اسی غذا کو کرنے کے لیے اس کو 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب وہ ایک روٹی شکایت کے مشین زیادہ چلتی ہو. ہاں. اور پھر وہ ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب بھاری پن ہو رہا ہے، پیٹ میں بہت بھاری پن ہو رہا ہے، رات کو کھانا کھایا تھا ابھی تو لگتا ہے یہیں پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک تو چبا کے نہیں کھاتے ہیں اور پھر اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھاری پن محسوس ہوتا ہے. جی سلمان بھائی، جیسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو اسٹینڈرڈ جو اسٹیمیشن ہے کہ جیسے اب روٹی کی کم و بیش 1.5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے، چاول آدھے گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، تو یہ معدے کی وجہ سے ہی سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا آنتوں میں جانے کے بعد؟ نہیں، یہ تو اس سے ایسٹیمیشن لیا ہے کہ جیسے ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے، آپٹیمم اتنی مناسب غذا آپ نے لی 1.5 سے 2 گھنٹے میں یہ ہضم ہو جاتی ہے نارمل غذا. اگر آپ نے ورک لوڈ اوپر سے بڑھا دیا تو یہ پھر ٹائم بڑھ جائے گا. دیکھیں ڈیفینیٹلی ٹائم تو بڑھے گا. اگر آپ اس کو پراپرلی چیو کریں گے، تو پراپرلی چبا کے کھائیں گے، تو آپ کا معدے کو اتنا زیادہ اسٹریس کام نہیں کرنا یوں پڑے عرض کر رہا تھا کہ جیسے نارمل کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد آپ کا پیٹ میں ہاضمہ ہو جاتا ہے. اگر اس سے بھی ٹائم بڑھ رہا ہے تو وہ انڈیکیشن ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں اپنے چبا کے کھانے پہ. ہاں بالکل. نہیں، ویسے بھی چبا کے تو ویسے بھی کھانا چاہیے، مزید تو مزید چبا کے ہی کھانا چاہیے اس کے اندر، تاکہ آپ کو پرابلم آگے جا کے فیس نہ کرنا پڑے. اچھا یہ فرمائیے کہ پھر آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ ڈاکٹر سے رجوع وغیرہ کیا آپ نے؟ جی. پہلے تو میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے اپلائی کی تھی، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اچھا. تقریباً ودن 1 منتھ میں استعمال کرتا رہا، لیکن وہ بالکل برابر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. اچھا، 1 مہینے تک آپ نے وہ ادویات استعمال کی؟ اچھا. پھر اس کے بعد فائدہ نہیں ہو تو پھر ایلوپیتھک میڈیسن پہ گیا. وہاں پر میں نے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک اپ کرایا تو انہوں نے کچھ دوائیں دی، لیکن کم اس کا جو ہے نا اثر ہوا. پراپر جو ہے مکمل جو میری کیفیت ہے وہ ابھی بھی ہو جاتی ہے. اچھا، وہ جو ہومیوپیتھک کی تو 1 مہینے آپ نے بتائی، ایلوپیتھک کی ادویات کتنے دن استعمال کیا؟ 2-2.5 مہینے تو ہو چکے ہیں. 2-2.5 مہینے ایلوپیتھک کی ادویات کنٹینیوسلی استعمال کر رہے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا فاقہ ہو گیا تو تھوڑی دوا پھر؟ ایسا بیچ میں پیریڈ آیا کہ مطلب جب فرق اچھا خاصا مجھے نظر آیا تو پھر چھوڑ دی، پھر کھانے میں بے احتیاطی ہوئی یا اس طرح کی کچھ. 2-2.5 مہینے میں آپ نے ڈاکٹر کے وزٹ ان سے پوچھ لیں کتنے ہوئے؟ تقریباً کئی بار گئے ہوں. ریگولرلی آپ چیک کراتے ہیں؟ تقریباً دوسرے دن تیسرے دن اس طرح جاتا رہا ہوں. اچھا، انہوں نے کچھ احتیاطیں بتائی ہوں گی؟ وہی سادہ غذا کھانے کا کہا. سادہ غذا سے کیا مراد؟ مطلب یہ کہ زیادہ آئلی نہ ہو، اس کے علاوہ چٹپٹی نہ ہو، مسالے دار نہ ہو. آپ نے احتیاط کی؟ نہیں کی؟ نہیں کی. دیکھیں اس میں میں اکثر مریض سے ہی کہتا ہوں کہ علاج سمجھ لیں اپنے ڈاکٹر آپ خود ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اب لازمی بات ہے آپ کو آ کے زبردستی پرہیز نہیں کروا سکتے. آپ جتنا اچھا پرہیز کریں گے اتنا ہی جلدی آپ ریکور بھی کر جائیں گے اور ٹھیک بھی ہو جائیں گے. دیکھیں بات وہی ہے، ایک طرف تو آپ ٹھیک کرنے کے لیے ادویات استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب دونوں ایک ساتھ کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، دونوں طرف سے صحت کا نقصان اور جیب کا نقصان، دونوں طرف سے نقصان ہوگا. تو اس میں آپ کے کیونکہ کھانے پینے سے معاملات سے تعلق رکھتی ہے یہ بیماری، اگر آپ کی کھانا پینا ایز پر ایڈوائز ڈاکٹر کے اس حساب سے نہیں ہوگا تو پھر آپ کو تھوڑی آزمائش ہوگی اس کے اندر. اچھا یہ فرمائیے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر صاحب نے کوئی آپ کی کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروایا، کسی سلسلے میں کچھ گائیڈ کیا ہے؟ نہیں، ٹیسٹ کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا. ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. اچھا، جو ادویات ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لکھ کے دی تھی وہ آپ نے جب استعمال کرتے تھے تو آپ کا تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی تھی؟ بالکل
اور چھوڑ دیتے تو پھر بڑھ جاتی تھی. چھوڑ دیتا تو پھر ارے ڈاکٹر صاحب اسی پہ مجھے توجہ لینی تھی. یہ اکثر مریضوں کی یہ سمٹم ملتے ہیں کہ دوا استعمال کی بالخصوص ایسیڈیٹی کی, انیشیلی استعمال کرتے ہیں 10-15 دن تھوڑے امپروومنٹ آ جاتے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ سمجھنا اس میں یہ ہے کہ دوا ان کو ایسیڈیٹی تیزابیت سے ریلیٹڈ کتنے عرصے تک مستقل استعمال کرنی ہے, یا ان کو یہ اپنی کیفیت کے حساب سے خود چھوڑ دینا چاہیے؟ سلمان بھائی دیکھیں, پرائمری چیز کیا ہے کہ اس کا پازیٹیو ایجنٹ کیا ہے, آپ کس وجہ سے ہو رہی ہے. جب تک آپ اس وجہ کو ختم نہیں کریں گے دوا کیا کرے گی اس کے لیے. اور بعض تو عادت ہوتی نہیں کہ یار کھانا کھا لیں گے نا ہم تھوڑا چورن کھا لیں گے, ہاں. بلکہ دوا پڑی ہے یار, میں تو بھائی جب ایسی دعوت میں جاتا ہوں نا تو گولیاں ساتھ لے جاتا ہوں, بس دعوت کھا کے باہر نکلتے تو گولی بھی کھا لیتے, تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست دوا لکھ کے دی ہوئی ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کولڈ ڈرنک پی لیں گے نا, بس یہ جتنا بھی مرغن کھا رہے ہیں, جو آپ ٹکے کے کھا رہے ہیں, بس یہ بریانی کھا رہے ہیں, جو بھی ہے, بس ایک نہیں دو, پھر بھائی 2 کولڈ ڈرنک پی لیں گے اپنا سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو یہ بھی کیا صحیح ہے کہ یہ تصور جو ہے کہ بھائی کولڈ ڈرنک پینے سے حساب کتاب بن جائے گا صاحب؟ ایسا ٹیکنیکلی طور پہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقتی طور پہ چند لمحوں کے لیے کچھ آرام مل جاتا ہے, کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور پھر اس میں جو ایسڈس وغیرہ ہوتے ہیں وہ جا کے کچھ تھوڑا بہت آرام دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ان فیوچر اور پرابلم جسے مجھے عرض کرنا تھا, نمک مسالہ ڈال کے تھوڑا اور اس کو تیز کرتے ہیں نا کہ کولڈ ڈرنک اور تیز ہوگی, تو بلکہ خاص کر وہ ایسی جگہیں بھی کچھ سلیکٹڈ ہوتی ہیں کہ دعوت کھانے کے بعد وہ جو کولڈ ڈرنک والا ہے نا وہ مسالے وسالے ڈال کے پلاتا ہے تو ذرا اور پاورفل ہو جائے گا, تو حساب کتاب صحیح ہو جائے گا. اس میں ایک چیز ایسی کرنی تھی, ہم نے جیسے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا نارمل میکینزم یہ ہے کہ وہ ایسڈ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے ہاضم کرنے کے لیے, کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. جب کھانا میکسیمم اپنے ہاضمے میں ہوتا ہے, میکسیمم ایسیڈیٹی پیٹ کے اندر ہوتی ہے کھانے کو ہضم کرنے. اب ہم نے کھانا ختم کر دیا, اس کے بعد مزید اوپر سے ایسڈ پی لیں کولڈ ڈرنک کی شکل میں, یہ کیسا؟ یہ تو پھر اور جو پیٹ کی دیواریں ان کو زخمی کرے گی, ایسیڈیٹی, السر ڈیولپ, بہت سی السر ڈیولپ کرنے کو ہو جاتی ہے اندر. جی اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل وہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو گیسز وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو ڈکارے وغیرہ آتا ہے, ریلیف مل جاتی ہے, اور ٹیمپرری طور پہ تو آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہو گئے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کولڈ ڈرنک کے نقصانات ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ. نیم جی اس میں یہ توجہ اس پہ دلوانی تھی, نارمل جو پیٹ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی کھانے کے بعد ایسیڈک ہوتا ہے, اور مزید اوپر سے کولڈ ڈرنک کی شکل میں ایسڈ گیا تو پروٹیکٹیو لیئر جو پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے, میوکس لیئر, وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے گریجولی, آہستہ آہستہ. بالکل. تو پھر جو پیٹ کی نیچے کی دیوار ہے وہ ایکسپوز ہوتی نہیں ہے, اس پہ پھر السر ڈیولپ ہو جاتا ہے. انیشیلی ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, ہم پی رہے ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی سب چل رہا ہوتا ہے, یا آہستہ آہستہ 35 سال کے بعد السر کی شکل میں آتا ہے. ابھی جیسے یہ آ رہے ہیں ایسیڈیٹی, تیزابیت کی شکل میں, اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو السر ڈیولپ ہونے کا رسک ہے ان کو بہت زیادہ. اب یہ السر بتا دیں, السر ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ رسک ہوتا ہے السر ڈیولپ ہونے کا. السر بیسیکلی جو ایک طرح سے عام زبان میں, عام فہم زبان میں معدے کا زخم جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو معدے کی دیواروں کے اندر ہلکے ہلکے زخم پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا اس کا, لیکن جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بات, کیونکہ اس کنڈیشن میں وہ مریض آتا ہے کہ اس کو خدا نخواستہ اس کی وجہ سے خون کی الٹیاں جاری ہو جاتی ہیں, یا اجابت میں خون آنے لگ جاتا ہے, یا اس کا بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, بالکل شاک کی کنڈیشن میں چلے جاتا ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ بڑا سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کے لیے, مریض کے لیے. تو یہ اس میں زخم کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر خون کا اجرا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جی سمجھ لیں. تو یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, کم ایج 25-26 سال, بد احتیاطی, تیزابیت, پھر یہ السر میں. کیونکہ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں پیشنٹ ہاسپٹل وغیرہ میں, آپ کا بھی رابطہ رہتا ہوگا کہ جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہوتی ہے سب کی یہ اینٹی ایسڈ ڈرگ بڑھی جا رہی ہوتی ہے. احتیاط ہمیں ابھی سے شروع کرنی چاہیے. نہیں احتیاط دیکھیں, بات وہیں ہے, احتیاط آپ نے کھانے پینے میں کرنی ہے. صحیح, کھانے پینے میں مین چیز ہے کہ آپ کی ڈائٹ مناسب ہو, اور آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں, ہضم کریں صحیح طریقے سے. بیسٹ طریقہ تو یہی ہوتا ہے سینے کی جلن کے لیے. 3-4-5 چیزیں میں عرض کر دوں کہ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سوتے وقت جو ہے آپ کا جو کم از کم 6 انچ کا آپ کا اس کے اندر
गैप होना चाहिए, सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अच्छा, कोई भी चीज़ जो भी आप खाते हैं वो चबा चबा के खाना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 जो है कि खाना जो है आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले, सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपने खाना है। नंबर 4 जो इसमें है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है, जिससे तंग कपड़े। तंग कपड़ों से मुराद ये है कि जो आप जीन्स की पैंट वगैरह पहनते हैं, क्योंकि यूजुअली वो टाइट होती है। जब आप वो जीन्स की पैंट पहनते हैं और जब आप बैठते हैं तो आपका पूरा लोड आपके पेट के ऊपर पड़ता है, तो वो आपका रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ जाता है, ये भी बढ़ावा देता है। तो तंग कपड़े भी एक वजह बन जाती है बाज़ औक़ात। आज हालिया दौर की बात कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि जीन्स का दौर है, लोग जीन्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, तो वो भी टाइट होती है काफ़ी ज़्यादा, तो बैठने में इसकी वजह से ये मसले तो मसाइल सर ये पेंटों के साथ साथ वो टी शर्ट और शर्ट और इस तरह की भी अब तो बहुत तंग बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, फिटिंग स्टाइल में जिनको कहते हैं ना, फिटिंग स्टाइल में जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन वो शर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा, क्योंकि पैंट का जो आप बेल्ट बांध रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल आप मैदे के साथ आती है। पेट का हिसाब किताब भी इतना आउट होता है, लेकिन वो अपने जोन में लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई कि ये जो तंग कपड़े इस तरह बैठने से ये भी प्रॉब्लम आता है। बहुत सर अमूमन बाहर जो जाते हैं वो इसी तरह के कपड़े पहन के ही खाया जा रहा होता है, ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो आजकल है वो है सिगरेट नोशी और पान गुटखा वगैरह जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आजकल बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। इससे भी तेजाबियत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। बल्कि अगर स्पेशली अगर सिगरेट नोशी और इवन तंबाकू की अगर हम बात करते हैं, वो किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में हो, वो डेफिनेटली, तंबाकू तो बेसिकली जहर ही है ना। और अब जैसे पान ले लें, गुटखा ले लें, ये उसमें भी तंबाकू आ गया ना। अब उसके अंदर तंबाकू के साथ साथ 2 चीज़ें और भी आ गई, 3 चीज़ें, इसमें चूना भी आ गया, गत्था भी आ गया, छालिया भी आ गई, यानी कि तीनों चारों चीज़ें जो है ना वो नुकसानदेह। ठीक है, अब जब आप वो ले रहे होते हैं, मैदे में जाएगी तो वो लाजमी बात है, मैदे का तो उसने खाना ख़राब कर देना है। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। अगर कोई इस किस्म की आदत है, सिगरेट नोशी की, पान नोशी की या मैं नोशी की भी आदत होती है, अक्सर बैरून मुल्क के अंदर ये सिलसिला रहता है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर। आइए, अपने मदनी चैनल के नाजरीन भी हमारे साथ शामिल हुए हैं और कॉल्स के आने का भी सिलसिला है, तो चंद एक कॉल्स जो है वो अपने सिलसिले में हम शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहम्मद अफसर जिलारपुर जटा गुजरात से बात कर रहा हूँ। ये आज मौजूद चल रहा है आपका अल्सर का, और डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था। तो मैंने क्या ना, मेरे इतनी शदीद दर्द होती है तो कभी खाना ना भी खाऊं तो फुल पसीना आ जाता है, तो उसके बारे में कुछ मशवरा लेना था डॉक्टर साहब। चलिए, और मजीद कॉल भी दे दें। हमारा तारीख खाने वाल शेर से बात कर रहा हूँ। मल्टी का सिलसिला क्लिनिक बहुत ही अच्छा है और आज का मौजू मैदे के हवाले से जारी है। पेट में अगर गैस रहता हो और बदहजमी की शिकायत हो तो मरीज को क्या क्या एहतियाती करनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ मज़ीद फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अल्सर में दर्द इतना शदीद को कह रहे खाना देख कर ही पसीने आ जाते हैं, मतलब ये खाना तो बात की बात। ये वही सवाल होगा, इनकी एज भी ज़्यादा है। अब इसमें एज कितनी बताई? एज तो नहीं बता, जिस तरह जो आवाज़ लग रही थी वो थोड़ा थोड़ी लग रहा था। हाँ, अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, क्योंकि मरीज़ अभी सामने है नहीं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये फरमा रहे हैं कि खाना खाने से डर भी लगता है, और बाज़ औक़ात खाना खाते हैं तो दर्द की कैफियत में इजाफा हो जाता है, बाज़ औक़ात खाली पेट में भी बहुत दर्द होता है कि पसीना आ रहा होता है, वो ड्यूडेनल अल्सर हो गया। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए आपको, अगर उनकी एज ज़्यादा है तो कार्डियक स्टेटस को नहीं भूलना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अगर ज़रूरी नहीं है कि हर मैदा हर जो मैदे की जगह है वहाँ पे तकलीफ हो रही है तो ज़रूरी नहीं मैदे की वजह से हो। अपना जो दिल का मामला है उसको भी ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात दिल के मामला भी इस प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, खासकर जो उम्र ज़्यादा जिनकी ज़्यादा होती है ना, उनमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अद्वियात जो ये लेते हैं उसमें यकीनन इलाज कर रहे होंगे, और जो अद्वियात डॉक्टर साहब ने फरमाई हैं वो यकीनन लेते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमने एहतियातें बताई हैं अगर ये उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनकी ये तकलीफ खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये इस मामले में डॉक्टर साहब के जो मदनी फूल हैं
اس کی طرف مطلب ہم کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی کہ مطلب بعض اوقات اگر ہم سن رہے ہیں کہ یار ہمیں تو پیٹ کی تکلیف نہیں ہے, ہمیں تو کبھی ایسی مطلب ڈکاریں نہیں آئی ہیں, یا کبھی ہم کو ایسا رات میں ایسی کیفیت نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ کہ بسا اوقات یہ جو بے احتیاطی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس مرض کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ جیسا ابھی ہم نے سنا کہ پیٹ خالی ہونے کے باوجود بھی درد کرتا ہے, اور کھانا دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ اس کو جیسے ہی پیٹ میں ڈالوں گا اور کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہاں پر یہی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے, وہی کہ جیسے آپ نے شروع میں کیا کہ کھانے کے اوقات بھی فکس ہوں, اور چہل قدمی کا بھی جو ایک سلسلہ ہے, بالکل, اور آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھنے کہ ایک دم توڑتا جا رہا ہے, اور ہمارا ایک ڈرائیونگ کا اتنا سلسلہ ہوتا ہے کہ بالکل بھی اس معاملے میں ہماری جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی. تو خیر ہمیں صحت مند رہنا ہے تاکہ ہم اس صحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. مدنی قافلوں میں تو سفر کرنا ہے, دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے, اور ظاہر صحت مند رہیں گے تو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کسب حلال کی کوششیں بھی ہوں گی, ورنہ یہی حال ہوتا ہے کہ اچھا بھلا جو کام کرنے والا شخص ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کل تک جو دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا آج وہ اس قدر بستر پر پڑ رہ جاتا ہے کہ بیچارہ دوسروں کی مدد کا منتظر رہتا ہے کہ جناب مجھے تو یہ دوائیاں بھی لینی ہے, یہ دوائیاں بھی لینی ہے. اب جیسے ابھی ہم تو پیٹ کا ہی معاملہ ڈھونڈ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ بھائی کہیں ایسا نہ کہ دل کا مسئلہ بڑھ جائے. تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں کوئی کھانے پینے کی ہی احتیاط ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو زخم ہوتے ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں السر کا, تو یہ اگر بڑھتا ہے تو جیسا آپ نے کہا خون کی الٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس کے مزید کیا ہے نقصانات؟ اس کی جو مین کمپلیکیشن ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے نا, وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا پازیٹیو ایجنٹ جو جس کو کہتے ہیں وجہ, وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ درد کی ادویات جو استعمال کرتے ہیں عمومی طور پہ ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے رہتے ہیں, بڑی بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں درد کی ادویات, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اب یہ ایسیڈیٹی آہستہ آہستہ تیزابیت کی کیفیت تو ہوتی ہے, اندر تھوڑا بہت زخم ہوتا ہے, لیکن ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ درد کی ادویات اس زخم کو اریٹیٹ کر دیتی ہیں, اس زخم کو ایک طرح سے پھاڑ دیتی ہیں, جس کی وجہ سے خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ شوق میں چلے جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے, یہ جو پیٹ کی جو لوکیشن ہوتی ہے, جو اسٹمک کی لائننگ ہوتی ہے, جب وہ اس میں پرفوریشن یعنی اس طرح پرفوریشن آ جاتی ہے, زخم پھٹ جاتا ہے, کنٹینٹ یعنی جو پیٹ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے, اس میں پینکریاس وغیرہ پینکریٹائٹس بھی ہونے کا رسک نہیں. اب اس میں اگر آپ نے جو بات کی ہے, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ ضرور اب اس میں جو آپ فرما رہے ہیں پیٹ, اگر ہم پیٹ کو دیکھتے ہیں تو خالی پیٹ میں میدا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے آرگنس بھی ہیں. کم و بیش 8 یا 9 ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پیٹ میں درد کی کیفیت پیدا کرتی ہیں, اور بڑی شدت سے درد کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. ایک تو ہم تذکرہ کر ہی رہے ہیں اس سے بات السر کا اور تیزابیت کا, یہ دو ایک وجوہات ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے آپ کا اپینڈکس, ٹھیک ہے, ایک وجہ کھانے پینے کی نہیں, یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو پیٹ میں عموماً درد ہو جاتا ہے تو اس میں 6-7 چیزیں ہوتی ہیں. یہ پرفوریشن ابھی کوئی لفظ استعمال, ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں. پرفوریشن مطلب یہ کہ آنت کا پھٹ جانا, جو عموماً آنتیں پھٹ گئی, زخم کی وجہ سے پھٹ گئی, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں یہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ کی جو چھوٹی آنت بڑی آنت یہ پھٹ جاتی ہیں, پلس آپ کا لبلبا جو ہے یہ پینکریاس, اس پہ سوزش آ جاتی ہے, تو وہ پینکریٹائٹس کی وجہ سے وہ درد بھی آپ کو ہوتا ہے. پلس آپ کا خدا نخواستہ کولون یعنی کہ آنت کا بڑی آنت کینسر ہوتا ہے, بڑی آنت کا کینسر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. جب آدمی پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو وہ جب چیک کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی 5-7 یا 8 جو بیماریاں وہ ان کے ذہن میں میجر جو چیز ہے. ویسے تو خیر عموماً اجابت جب موشن وغیرہ لگتے ہیں اس میں بھی پیٹ میں درد ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ بھی چیک کر لیتے ہیں وہ اس کے حساب سے. تو اس میں یہ جو 5-6 چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کو جب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی کیفیت ہوا کرے تو ضرور ڈاکٹر کو چیک کروا لیا کریں گے, خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایسی بڑی بیماری نہ ہو. پیارے مدنی چینل کے ناظرین, کھانے پینے کی احتیاط یہ بہت ساری نعمتیں دلاتی ہیں, اور یہی تربیت ہمیں احادیث مبارکہ میں ملی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب کھانا کم کھائیں گے, پیٹ کو قفل مدینہ لگائیں گے, تو اس سے وزن داریوں سے بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی بیماریوں سے حفاظت ہوگی.
تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپتال کے بستر پر جا کر ڈاکٹروں کے مشورے پر پرہیز کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی روشنی میں ہم ابھی سے پرہیز شروع کر دیں. اور وہ کیا ہے حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے. آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا. انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے. اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی یعنی 1/3 کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے. تو یہ بڑی پیاری کیلکولیشن جو ہے وہ ہم کو احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. اور ویسے بھی اصول بھی ہے. ظاہر اگر میں 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں اور کوئی میرے اوپر 40 کلو وزن ڈال دے تو ظاہر میں دب جاؤں گا کہ یار اتنا وزن میں کہاں اٹھا سکتا ہوں. تو جس پیٹ میں ہم غذا ڈال رہے ہیں وہ معدے تک جا رہی ہے تو اب وہ دیکھا جائے نا کہ اس کو طاقت کتنی دی اٹھانے کی، طاقت کتنی دی. تو ہمیں یہ ہے کہ وہ ربڑ کی کہہ رہے پاپا کہتے ہیں ربڑ کی مشین ہے یہ، تو آپ اس سے اتنا کام لو جتنا یہ سہ سکے، ورنہ یہ بھی احتجاج کرتی ہے. اور جیسا ابھی تو یوں سمجھتے کہ ہمیں ڈرایا گیا کہ بھائی آپ خالی یہ صرف ایک چیز سے نہیں ڈریں کہ جناب یہ ہاضمہ نہیں ہو رہا، آپ کو السر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے، آنت کا کینسر ہو سکتا ہے، پھٹ سکتی ہے، اپینڈکس کا مرض ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جو دیگر جو عوامل بتائے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ذہن اگر بنتا ہو تو یہی ہو کہ کھانے میں احتیاط، یعنی کھاؤں کہ اگر کھانا مل جائے تو بس میں سارا کا سارا کھا جاؤں. اور بلکہ اس معاملے میں جو دعوتوں میں جو حضور حال ہوتا ہے نا تو یوں سمجھ لیں کہ بالکل ٹارگٹ پر جاتے ہیں ہم لوگ نا، اور باقاعدہ وہ مورچے تقسیم کر لیے جاتے ہیں جی کہ بڑی دعوت ہو تو چونکہ اس کے بھی لوازمات زیادہ ہوتے ہیں، لیگ پیس کہیں الگ پڑے ہوتے ہیں تو بریانی کا کاؤنٹر الگ ہوتا ہے، تو روٹیاں الگ ہوتی ہیں، تو کہیں سلاد الگ پڑا ہوتا ہے، تو مختلف اب تو چٹنیاں نے اچار نے جو مطلب وہ ڈیکوریشن ہو سکتا ہے نا سب کرتے ہیں. تو ہم بھی آپس میں تقسیم کر لیتے کہ تو یہاں پر جانا تو یہاں پر جانا، اور پوری ہماری ٹیبل جو ہے نا وہ سجی سجائے ہوتی ہے. اور پھر جو کھانے کا ضیاء وہ الگ، پھر اپنی صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے کھانے کا جو انداز ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے. امیر علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص 1 من اٹھا سکتا ہو اس پر 2.5 من کا وزن لاد دیا جائے تو لڑ کھڑا کر گر پڑے گا. اسی طرح معدے کے کام کرنے کی بھی ایک حد ہے. تو اگر اچھی طرح چبائے بغیر یا ضرورت سے زیادہ غذائیں اس میں ڈالی جائیں گی تو بیچارہ آخر کس چیز کو کس طرح ہضم کرے گا. نتیجتاً جو ہاضمے کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا، معدہ بیمار پڑ جائے گا اور سارے جسم کو امراض فراہم کرنے لگے گا. جی ہاں، یہ معدہ سارے جسم کو امراض فراہم کرنے لگے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے کہ معدہ بدن میں حوض کی مانند ہے اور بدن کی نالیاں یعنی رگیں معدے کی طرف آنے والی ہیں. اگر معدہ صحت مند ہو تو رگیں معدے میں صحت لے کر پلٹتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماریاں لے کر واپس آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور اپنے لیے بعض اوقات ڈاکٹر صاحب بیماریاں پھر بڑھتی ہے نا تو اب تو وہ آزمائش اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر علاج کے جو مسائل ہوتے ہیں تو بسا اوقات یقین مانے وہ کہتے ہیں وہ بس درد کے مارے کرا رہے ہوتے ہیں، بہت اپنی زندگی سے بسا اوقات بیزار ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعی اس ٹاپک کو آپ نے لیا بہت ہی اہم. میری ایک اس میں ابھی آپ نے کوئی بات کی تھی، اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا تو مجھے وہ چیز یاد آ گئی. تو اللہ عز و جل نے ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ہمارا جو باڈی کا ڈیفنس سسٹم اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی. اللہ دیکھیں اب یہ پانی پڑا ہوا ہے، کتنی چیک پوسٹ سے گزرے گا یہ. سب سے پہلے تو میری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، یار پانی اچھا لگ رہا ہے. میری آنکھیں اگر کلیئر کریں گی تو میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، پھر میں اس کو سونگوں گا، میری ناک اس کی کلیئر کرے گی، اس میں اسمیل تو نہیں آ رہی. ہمارا روٹین یہی ہوتا ہے، کوئی چیز پھل فروٹ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو پہلے آنکھیں اس کے اوکے کرتی ہیں. اگر اس میں داغ وغیرہ نظر آتے ہیں تو آنکھیں منع کر دیتی ہیں نہیں لینا ہے. پھر اگر آنکھیں اوکے کر دیتی ہیں تو پھر آپ آگے جاتے ہیں، پھر آپ اس کو اٹھا کے سونگتے ہیں کہ اس کی اسمیل تو نہیں آ رہی، بدبو تو نہیں آ رہی. اب آپ کی ناک کی چیک پوسٹ اس کو کلیئر کر دیتی ہے. اب اگلا چیک پوسٹ آپ کا پھر معدہ آ جاتا ہے.
نہیں اگلی چیک پر ذائقہ زبان آ جاتی ہے، آپ کی زبان آ جاتی ہے. اب زبان پہ جب آپ لیتے ہیں اور زبان بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی لیکن آپ اس کو لے لیتے ہیں، آپ کی زبان نے منع کر دیا کہ نہیں کھاؤ لیکن آپ نے اس کے برخلاف آپ نے استعمال کر لیا، تو نیچر کے برخلاف اگر کوئی کام کریں گے آپ تو آپ کا سسٹم کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. اور یہاں پر وہ لوگ بھی ذرا خیال کریں کہ بعض اوقات اگر کسی سے کہا جائے نا تو کہتا ہے یار میں بہت نارمل غذا ہے میری، میں کہاں مطلب اتنا کوئی زیادہ میرا نہیں ہے، بس بہت بہت نارمل، کہ مطلب وہ کہتے ہیں یار بس میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں. اور اس میں بسا اوقات شاید جھوٹ کی بھی آمیزش زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض افراد جو ہے وہ امیر علیہ السلام اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کہہ دیتے ہیں. اگر ان کے دن بھر کے معاملات پر غور کیا جائے تو جس کو کم کھانا کہہ رہے ہیں تو وہ کم کھانا کیا ہوتا ہے؟ ناشتے میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ ناشتے میں تو بس میں ایک انڈا پراٹھا، بس پراٹھا چلتا ہاں پراٹھا، اور وہ بس تھوڑے کبھی کبھار یہ کہ ایک دو دن حلوہ پوری کا بھی سلسلہ ہو جاتا ہے. اور دن بھر جو ہے وہ بس وہ کھانا تو میں ایک ٹائم ہی کھاتا ہوں، بس وہ تھوڑا کبھی وہ پیسٹری وغیرہ آ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں وہ آفس کے پاس چھولے بہت اچھے ملتے ہیں، تو وہ تو چونکہ چھولے تو طاقتور ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا ایک دو پلیٹیں چل جاتی ہیں. پھر شام ہوتی ہے تو وہ بس بیٹھ کے تھوڑا سا وہ نیچے پیزے والا ہے تو سموسے منگا لیے، کبھی کچھ اس طرح. تو وہ یہ بس کٹک بٹک ہمارے کٹک بٹک کرتے رہتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں. کھاتا میں ایک ٹائم ہوں، اور رات کو کبھی کہیں دعوت میں گئے تو ٹھیک ہے، یا گھر میں آئے کوئی اچھی چیز پکی. اچھی چیز بھی کیا ہوتی ہے مطلب وہ اس طرح کا وہ حساب کتاب. تو اب یہ سارا جو حساب کتاب ہے ان کا وہ دیکھے تو صحیح کہ یہ تو کتنا بھاری بھرکم. اور یہ پراٹھے وغیرہ جو کھاتے ہیں تو یہ بھی تو ایٹم بم ہے ہماری طرح، وہ ایک طرح سے دیکھیں. اگر آپ دیکھیں اگر آفس ورک کرتے ہیں کچھ نہ بھی کھائیں، اگر کوئی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے آفس ورک کر رہا ہے تو اس 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے میں کم از کم 3 یا 4 دفعہ چائے تو پیے گا وہ. صحیح. اکثر سب نہیں. یہ جو میدا ہے اس کی کوئی اسٹورنگ کیپیسٹی ہے کہ اتنے سے اتنی مقدار یہ اسٹور کر سکتا ہے؟ جیسے 1 لیٹر 2 لیٹر، عموماً 2 لیٹر کے قریب کم و بیش ہے. دیکھیں اس کی کیپیسٹی تو ڈیفینیٹلی کوئی فکس تو ہے نہیں. ہاں ایک اسٹینڈرڈ یہی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ یہی 2 سے 2.5 لیٹر میں 2 سے 2.5. اس سے زیادہ جیسے بڑھے گا اسی کے بعد پرابلم شروع ہو جائے گی. ہاں ڈیفینیٹلی اس کے بعد لازمی سی بات ہے، جیسے علی صاحب نے فرمایا کہ وزن جتنا زیادہ ڈالو گے اتنا زیادہ پرابلم کرے گا وہ. اس کے اوپر اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس کیپیسٹی سے زیادہ لیں گے تو وہ نقصان ہی کرے گا اس کے اندر. اب 2 لیٹر کی کیپیسٹی کو مطلب یوں سمجھ لیں 2 چپاتی بہت سفیشینٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ کا ورکنگ کام کیا ہے، آپ کا ورکنگ لوڈ کیا ہے. صحیح. اگر جیسے یہ بھائی ہیں آفس میں بیٹھنے کا کام ہے، یہ اگر 1 روٹی بھی کھائیں گے ان کے لیے مور دین انف کافی ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا بیٹھنے کا کام ہے. لیکن ایک بھائی ایسا ہے جو باہر سڑک پہ کام کر رہا ہے، ان کو ڈائٹ زیادہ ریکوائرڈ، اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہی الگ ہے، اس کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہی الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، جیسے علی صاحب نے فرمایا، پھر بھی ہمارا وزن بڑھ رہا ہے. جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں، علی صاحب نے جیسے بتایا کہ جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کیلوریز اس کی نکالتے ہیں تو پتہ چلا جی کہ آفس ورک کرتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ 1200 کیلوریز کی ضرورت ہے، یہ 3000 کیلوریز تو کھا چکا ہے اور ابھی رات کا کھانا باقی ہے. صحیح. ابھی رات کا کھانا باقی ہے. کیونکہ اگر آپ 3-4 کپ چائے پی لیتے ہیں تو تقریباً یہ سمجھ لیں 4 کپ چائے کے اندر بھی تقریباً میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر 125 چائے کیلوریز بھی 1 کپ چائے کے اندر منیمم آپ لیتے ہیں تو تقریباً 500 کیلوریز تو آپ نے ایک وقت کے کھانے کی کیلوریز تو آپ نے یہی لے لی. اس کے ساتھ آپ نے کوئی سموسہ لے لیا تو 200-250 کیلوریز ایک سموسے میں مل جاتی ہیں آپ کو، کوئی جوس پی لیا تو 200-250 کیلوریز اس میں مل جاتی ہیں آپ کو. تو آپ نے جب آپ کی باڈی کی ضرورت ہی اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ لے لیا تو وہ کدھر جائے گا؟ کہیں نہ کہیں تو اسٹور ہوگا چربی کی شکل میں، اور وہ تیزابیت کی شکل میں اسٹور ہوگا، بدہضمی کی شکل میں اسٹور ہوگا. اب جیسے ان کے لیے کیا کھانے میں احتیاطیں ہوں گی؟ ان کے لیے جو ہے نا جیسے دوا اور پرہیز دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کا جو کیس ہے اس میں تھوڑا سا ورک اپ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کچھ ادویات استعمال کر چکے ہیں، ان کو فی الفور اس سے تھوڑا بہت آرام تو آ جاتا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں آ رہا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک، کیونکہ السر ایک جراثیم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کو ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں، ہم اس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھیں گے کہ اس جراثیم کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر اس جراثیم کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بالکل الگ ہوگا، اس کا رجیم الگ ہوگا، اس کا کورس ہی الگ ہوگا. اور یہ عموماً جتنے بھی السر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں میری اپنی ایک اسٹڈی ہے کہ زیادہ تر
9% या 10% जो है ना इसमें होता ही होता है, H पायलरी निकल ही अमूमन गंदे पानी वगैरह से आ जाता है। बिल्कुल मिल ही जाता है। तो वो इंशाल्लाह हम आपको एक टेस्ट लिख के देते हैं, वो आप टेस्ट करवा लीजिएगा, और कुछ अद्वियात फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ आपको, वो आप जारी रखिएगा। लेकिन जो एहतियात बताइए वो बहुत ज़रूरी है। अगर रात को आप खाना खा भी लेते हैं, फिलहाल मौका नहीं मिलता, देर से खाते हैं, तो कोशिश करेंगे लाइट कर दें, हल्का कर दें खाना बिल्कुल, कि ऐसा टाइम है कि यार अब वॉक करने का भी टाइम नहीं है, तो आप 1 गिलास दूध पी लें, ठीक है। थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा आपको, तो जितना ज़्यादा आप एहतियात करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको जल्दी आराम भी मिलेगा। बाकी मैं अद्वियात भी लिख देता हूँ और टेस्ट भी लिख देता हूँ। मदनी नाज़रीन भी इन मदनी फूलों को हासिल करते हुए यूँ समझ लें कि ये बात आप तक पहुँचा दी गई, और बड़ा ही एक खूबसूरत अंदाज़ है कि अगरचे एक हमारे मरीज़ यहाँ डील हो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये समझ लें कि लाखों को ये एक एडवाइस, एक मशवरा जो है वो दिया जा रहा है। तो आइए कुछ कॉल्स भी लेते हैं, और इसके बाद हमारे यहाँ एक और मरीज़ भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे अब्दुल खलील भाई भी आ चुके हैं। आज तो बड़ी चीज़ें इन्होंने सजा के रखी हुई हैं यहाँ पर, तो गोभी भी है और मेरे को तो नाम भी नहीं आते, वो चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो आज इनसे भी कुछ हम पूछेंगे कि भाई ये जो सामान लाएँ तो आज इसकी क्या अफादियत होगी, क्या अहमियत होगी। अच्छा, कुछ रूहानी इलाज भी बताएंगे हमें ये जो अल्सर वगैरह के मरज़ के लिए? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्सर का रूहानी इलाज भी, और इसके साथ ये 2 इलाज जो है वो घरेलू इलाज इंशाअल्लाह। तो आइए 2 कॉल्स भी हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं नईम सर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से, कि खाने में अल्सर का बता रहे हैं, इसमें पानी का दखल अमल कितना, पानी कितना पीना चाहिए खाने के दौरान? माशाअल्लाह। एक और कॉल दे। अल्लाह की तारीफ अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से, और मेरा मसला ये है, मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि मुझे जलन का प्रॉब्लम है तकरीबन 6 साल से, और मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, एज ए ड्राइवर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो मुझे ये जलन का प्रॉब्लम है जी 6 साल से, इसके लिए कोई हल बता दो। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पानी कितना पीना चाहिए ये भी इंशाल्लाह हम आपसे लेते हैं, लेकिन ये जो जलन का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम का तो हल मिल गया आपको। अब ज़रा आपको खाना खाना है और गाड़ी में बैठ जाना है। अच्छा, गाड़ी में बैठेंगे तो वो ढोल की तरह बजता रहता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि खाना खा लेते ना, तो जैसे वो अंदर वो हिसाब किताब सारा ऊपर नीचे हो रहा होता है। इसमें आप ये देखें आई साहब, इसमें जो इस्लामी भाई हैं उनकी जॉब अगर देखें तो वो स्ट्रेस वाली जॉब है। एक दफ़ा फिर देखें, जब गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा होता है तो सड़क के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेस में होता है। तो खाना खा के एक तो आपने बता दी कि ये बैठ जाते होंगे, एक दिन ड्राइविंग करते होंगे, और फिर एक तनाव की कैफियत भी होती होगी जब इंसान गाड़ी सड़क पे चला रहा होता है। ये चीज़ भी इनका, फिर ड्राइवर चूँकि ड्राइविंग नहीं करते रहते तो बाहर के खाने का ज़्यादा रुझान होगा। ये भी चांसेस हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है ना, बाद को तो उमूमन घर में ही खाना की तरकीब होती है। नहीं, जब मैं ये हाईवे पे जो ड्राइव वो तो फिर उनकी हाईवे पे तो फिर यकीनन उनका तो होता ही बाहर के खाने की, तो उनका प्रोफेशन हो गया। तो इसमें इनकी कोई एहतियात है? मुमकिन है कि जो हाईवे पे चला रहे हैं या मुस्तकिल 12 घंटे ड्राइव ही कर रहे हैं, इनको क्या एहतियात है? देखिए, उमूमी तौर पे ऐसे ही होता है, जो हाईवे पे चला रहे हैं तो उनका बेहतर तरीका है कि लाइट खाना लिया करें, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे ही आपको पता है कि कुछ सिक्रेशंस वगैरह निकलती हैं जो इंसान पे गुनूदगी की कैफियत ले आती हैं। तो खाना खाने के बाद तो वैसे भी ड्राइविंग करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर उनके लिए दूसरा खतरा हो जाता है। खाने के कितनी देर बाद ये ड्राइव कोशिश करेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाल्लाह हम अपने एक और मरीज़ को भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल था हमारा, पानी पीने का भी। खाने के साथ इनके साथ एक और आ जाएंगे, इनको आप दे दें इनके जाने के बाद। खाने से पहले, यकीन पहले भी लिया होगा आपने, ये खाने से पहले ले लीजिएगा और ये भी खाने से पहले ले लीजिए, लेकिन तीनों टाइम लेना है, ये 2 टाइम लेना है। बिफोर नाश्ते से पहले ज़रूर लेना हर हाल के अंदर। हाँ, ठीक है। और साथ में जो है ना, ये टेस्ट आप मुझे करवा के दिखा दीजिएगा। अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ आती है तो फिर हमें आपकी दवा तब्दील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो एहतियात बताया वो ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपकी कैफियत में बेहतरी आ जाएगी। दुआ में याद रखिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ जो अभी हमने गुफ्तगू की खाना खाने के हवाले से, तो एक अहम बात जो अमीर अहले सुन्नत ने इस ज़िमन में लिखी है वो ये है कि ये जो ज़्यादा खाना जो है ना, ये आज़ा में फितना बर्पा करता है।
اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے اعضاء میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اور فساد برپا کرنے اور بیہودہ کام کر گزرنے کی رغبت یہ جنم لیتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم میں تکبر، آنکھوں میں بد نگاہی کی ہوس چٹکیاں لیتی ہے، کان بری بات سننے کے مشتاق رہتے ہیں، زبان فحش گوئی یعنی بے حیائی کی باتوں پر آمادہ ہوتی ہے، اور شرمگاہ یہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے، پاؤں ناجائز مقامات کی طرف چل پڑنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان بھوکا ہو تو تمام اعضائے بدن پرسکون رہیں گے، نہ تو کسی برائی کا لالچ کریں گے، نہ ہی برائی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ حضرت استاد ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ پیٹ اگر بھوکا ہو تو جسم کے باقی اعضاء سیر یعنی پرسکون ہوتے ہیں، کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسرے اعضاء بھوکے رہ جانے کے باعث مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھوکا رہنا یہ ویسے بھی پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، اور کھانا کھانے میں کتنی احتیاط ہوتی تھی اس کے اکثر تذکرے ہم سنتے ہی ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں نے اس معاملے میں بہت زیادہ تربیت فرمائی۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 دن کے روزوں رات کی عبادتوں سے بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے۔ اب ظاہر ہے جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہے ہم اس کو پیٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اس کا ہمارے نفس پر بھی بہت ہی غلط تاثر پڑتا ہے، اور ڈٹ کر جو کھانا ہے لذت کے لیے، اس کو لکھا گیا کہ یہ کفار کی صفت ہے۔ جی ہاں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، اور پوری بھوک بھر کر کھانا کھا لینا یہ مباح ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی، اور بھوک سے زیادہ کھا لینا یہ حرام ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، مثلا دست آئیں گے، طبیعت بدمزہ ہو جائے گی۔ آگے چل کر مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی کہ کھانے سے ان کا مقصود تمتع یعنی تنعم یعنی لذت سے مزہ لینا ہوتا ہے، اور حدیث میں کثرت خوری یعنی زیادہ کھانا یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو آج کل تو ڈاکٹر صاحب کھانے کے مقابلے ہوتے ہیں، جی آپ کھانے کے مقابلے کرتے ہیں کہ بھائی کون زیادہ کھائے گا، بلکہ بعض جگہوں پہ تو پڑھا تھا کہ وہ مطلب اس طرح کے بعض ایسے واقعات ہوئے، غالباً کولڈ ڈرنکس پینے کا کوئی ایسا موقع تھا کہ جس میں بندہ ہی مر گیا وہ۔ تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، اور ظاہر ہے مختلف امراض ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر ہو بھی جاتی ہے نا تو پھر بھی کہتا ہے یار اب آم آیا ہے تو یار یہ تو قدرتی پھل ہے یار، ایک آدھ دو کھانے میں تھوڑی کو اب کہ حضرت اتنی شوگر پال رکھی کچھ احتیاط کرے تو احتیاط نہیں ہوتی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہرحال صحت مند رہیں گے تو عبادت میں ریاضت میں بہت ساری برکتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ۔ آئیے دوسرا پیشنٹ بھی ہم بلاتے ہیں، اور آپ کال بھی ہمیں دے دیں، 2 کالیں شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام اسد علی ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ کو معدے کا السر ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتائیں اور ڈاکٹری علاج بھی بتائیں۔ ایک اور کال دیں۔ میں محمد افضل بات کر رہا ہوں میرپور شاکروں سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور الٹی کا نمونہ ہوتا ہے، دل خراب ہوتی ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ صلو علی الحبیب۔ ایک اور 2 کالیں اور دے دیں۔ جی میں حافظ محمد عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تیزابیت کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے، یہ کب سے آ رہا ہے؟ اور یہ یعنی کہ کیپسول ملتے ہیں وہ کھاتے ہیں 2-3 دن ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے کہ کیسے یہ تباہ؟ ایک اور کال دے دیں۔
ابرار حسین ننکانہ سے بول رہا ہوں. تو سر میرے پیٹ میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے میدا کے منہ کے اوپر. تو میں یہ 4-5 سال سے مسئلہ ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں سر. برائے کرم کو رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک کال اور دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ان السر کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی, آپ کو انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیتے ہیں. عبدالخلیل بھائی, یہ جو ہمارے اسلام میں پوچھ رہے ہیں کہ والدہ کو جو السر ہے, اسد بھائی ملتان سے, تو اس میں ایک پوچھ رہے ہیں کہ روحانی علاج, تو اس کا کوئی ہے روحانی علاج؟ جی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب گھریلو علاج میں اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جگر, یہ جو علاج بیان کیا جا رہا ہے روحانی علاج, یہ جگر یا معدے کے جتنے بھی امراض ہوں تمام کے لیے الحمدللہ یہ کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, یہ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر, یہ نہ ہو تو مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ سنی ہے اس کو لکھیے. اور اس میں یہ جو آیت مبارکہ لکھیں گے اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے. اور دوسری البتہ یہ احتیاط کیجئے کہ حروف کے دائرے کھلے رہیں, جیسے کہ میم ہے یا لفظ اللہ کے اندر ہا ہے, تو یہ اس کے جو منہ ہیں یہ کھلے رہیں. تو بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر اسے لکھیے, اور صبح دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجیے. مدت علاج 40 دن. اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر, یعنی زردے کے رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجیے. اسلامی بہنیں گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں. یہ علاج جگر اور معدے کے علاوہ گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. جب بھی تعویذ پہننا ہو تو اس کو پلاسٹک کٹنگ یا موم جامع کر لینا چاہیے. خیر, یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے اگر رابطہ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ تعویذ شاید ان کو پلیٹ پہ لکھنا ہے نا, یہ تو آج خود بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں, تو اگر چاہیں تو خود لکھ لیں, یا اگر دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں تعویذات عطاریہ سے جو وابستہ ہیں ان کے ذریعے بھی لکھوا سکتے ہیں. بہرحال جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ دوسرے مریض کیا نام ہے بیٹا آپ؟ محمد وسیم اختر. وسیم بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ویسے ابھی تو فی الحال میرے کھانسی وغیرہ ہے, گلے میں خراش ہے نا, تھوڑا درد ہے. باقی سینے میں جلن وغیرہ رہتی ہے کبھی نا, کھانا وغیرہ کھاتا ہوں, بریانی وغیرہ ایسے کھاتا ہوں تو ہچکیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر پانی پیو, پھر تھوڑا کھاؤ, پھر ہچکیاں لگ جاتی ہیں, تو پھر پانی پینا پڑتا ہے, کھانا تو کھایا جاتا نہیں. اس سب کی اس وقت کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اس وقت آپ کو گلے کا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ نزلہ وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ ابھی تو نزلہ تو نہیں, کل پرسوں 2 دن پہلے نزلہ تو نہیں ہوا تھا. اچھا خراش کب سے ہوئی گلے میں آپ کو؟ یہ 2 دن سے ہوئی, کل اور آج سے. یعنی خراش کیا کیفیت کیا ہوتی ہے خراش میں؟ خراش ہو رہی ہے تو پھر وہ کھانسی شروع ہو جاتی, کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کس وقت کھانسی ہوتی ہے؟ کوئی خاص پوزیشن میں ہوتی ہے یا کسی وقت بھی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ کسی بھی وقت ہو جاتی ہے, 1-2 منٹ بعد. کھانے یا پینے میں نگلنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں, اس میں تو نہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ جب 2-3 دن سے بتا رہے ہیں آپ, یہ تو جو رات کو آرام کرتے ہیں اس وقت کھانسی زیادہ ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں, اس وقت زیادہ ہوتی ہے کھانسی, دن میں اتنی نہیں ہوتی جتنی رات کو ہوتی ہے. اور نزلہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا؟ اس سے کتنے دن سے ہو رہے ہیں سلسلہ؟ 2-3 دن بتائیں. 2-3 دن. اچھا یہ فرمائیے کہ ناک آپ کی بند تو نہیں ہے؟ نہیں, ناک تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. چیک کریں دونوں برابر ہے. ڈیپ اندر کو گہری سانس لیں, ایک بند کر کے ایک ناک بند کر کے, اب دوسری سے کوشش کریں. نزلہ تو ہے آپ کو؟ نزلہ تو ہے آپ کو؟ میرے کو محسوس نہیں ہو. سانس لینے سے اندازہ ہو رہا ہے. منہ کھولیں. اچھا یہ فرمائیے کہ چھینکیں وغیرہ تو نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں, چھینکیں نہیں آ رہی. کھانسی وغیرہ ہوتی ہے؟
खांसी, खुश्क खांसी होती है? अच्छा, बुखार तो नहीं आता? बुखार भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक बेसिकली तो इनको जो है सोर थ्रोट है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी वो गले की खराश उर्दू में जो भी फरमा रहे हैं ना, हम अपनी ज़बान में सोर थ्रोट कहेंगे, तो वो और तो कोई मसला नहीं है। और उसकी वजह जो है ना, मेरे को समझ में ये आ रही है कि शायद इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इनको ज़ुकाम है, क्योंकि जो ये हिस्ट्री दे रहे हैं कि ये रात को ज़्यादा इनको खांसी होती है। अगर आप गौर करें कि जब अंदर लेटता है आदमी तो पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग होती है, अंदर की तरफ गिरता है, क्योंकि आप जब ऐसे करके लेटे हुए होते हैं तो नज़ला पीछे की तरफ गिर रहा होता है। ऐसे इसकी कैफियत पूछ लेते हैं, ऐसा लगता है बलगम नहीं, ऐसे महसूस नहीं होगा, लेकिन इस वक्त नोस्ट्रल का ब्लॉक है। नोस्ट्रल्स तो आपके भी ब्लॉक हैं, आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा, मेरे भी लगता सही है लेकिन एक बंद है, ठीक है ना, फ़र्क होता है उसमें। तो उसमें ये होता है कि जब आप पीछे लेटे हुए होते हैं तो वो अंदर गिर रहा होता है, अंदर गिरता है तो फिर आप जब लंबा सांस लेते हैं तो फिर एकदम ठसका लगता है आपको, ऐसे ही होता है ना। तो जब वो हवा आपके उस एरिया से गुजर के आ रही होती है तो वो जो सोजिश हुई हुई होती है आसपास की दीवारों पे, वहाँ पे थोड़ी सी हलचल सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ठसके लगते हैं। खांसी नहीं होती बेसिकली, ठसके लगते हैं आम जबान में जिसको बोलते हैं, तो वो उसी वजह से होगा। जब आप करवट से एक कोशिश करें करवट से सोएं, दूसरा स्टीम भाप उसकी तरकीब कर लें, तीसरा भाप ले लें, और साथ में जो है गरारे अगर आप कर लें सादा पानी के, ठीक है, सादा थोड़े गर्म, हल्का नीम गर्म पानी करके उसके गरारे कर लें, ठीक है, ये कर लेना है आपने, इंशाअल्लाह तो चलिए गले की कैफियत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ही मैं बताता चलूँ कि अगर ये गले की कैफियत इनकी बढ़ जाएगी सही तो इनको बुखार की कैफियत हो जाती है अक्सर पेशेंट्स को। अब बुखार की कैफियत भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसमें सर्दी लगने लग जाती है। सही, तो होता क्या है कि मरीज़ क्या होता है कि मेडिकल स्टोर से जाता है तो एक आध कोई मलेरिया की दवा लेके वो खाना शुरू कर देता है। यहाँ बताने का अर्थ ये है कि हर सर्दी का बुखार मलेरिया का बुखार नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दी लग रही होती है आदमी को, लेकिन मरीज अपनी कम इल्मी की वजह से मेडिकल स्टोर से जाकर जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, फार्मेसी वाला दे देता है ना, मेडिकल स्टोर वाला दवा दे देता है। नहीं तो आपकी इंटेंशन ही यही होती है ना जाने की। आप जब मेडिकल स्टोर वाले के पास जा रहे हैं जी मुझे सर्दी के साथ बुखार हो रहा है, सही, ठीक है ना, बाज़ औक़ात तो मेडिकल स्टोर वाले अपने दिखा दे देते हैं, बाज़ औक़ात मरीज़ खुद डिमांड करता है यार मुझे फलानी गोली दे दो, नाम तो आता नहीं, हाँ पीली गोली चाहिए, मेरे को फलानी गोली दे दो। अच्छा, डोज भी पता होती है, मज़े की बात ये है कि डोज भी पता होती है कि 2 गोली दे दो या 3 गोली दे दो, तो वो खा लेते हैं। वक्ती तौर पे तो लाजिम बात है उसका थोड़ा बहुत तो असर होगा, बॉडी जो दर्द कर रही है वो ख़त्म हो जाएगा, बुखार भी उसका टूट जाएगा, लेकिन 6 घंटे बाद 8 घंटे के बाद दोबारा रिकवर करना शुरू करें। ये इसी किस्म की खांसी होती है आपको ना? हाँ, ये इसी की डॉक्टर खाना जैसे हम रात को सोते हैं तब वो अगर आँख खुली तो कभी कभी ऐसा भी होता है गला खुश्क और बड़ी अजीब सी कैफियत होती है कि यार ये मतलब यानी फिर वो बेचैनी जैसे ना बलगम आ जाता है, मतलब एक होता है कि वो फिर तबीयत में मज़ा नहीं होता है। हालांकि लेट सोए नींद मतलब आनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त फिर वो आदमी सब कुछ बेजार होता है, नींद ना लेटने को जी चाहता है ना बैठने को जी चाहता है, बस वो क्या ना अजीब से सांस लेने तक में तकलीफें हो जाती हैं। बस होगा उसकी वजह यही होती है कि जब आप जैसे मैंने कहा कि वो पीछे की तरफ जुकाम जो हो रहा होता है वो गिरता है ना, वो एक जगह से स्टोर हो जाता है जगह, वो इतना हल्का गिर रहा होता है जैसे इनको एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि मतलब इनको जलन भी है, वो दूसरी जब ये बता रहे हैं अभी नहीं है, ये अक्सर हो जाती है कि जब खाना खाते हैं, खाना यानी बिरयानी भी पानी से उतारते हैं, ये तो तेजाबियत भी है इनको, ये कहा ना उन्होंने बिरयानी के पानी। डॉक्टर साहब इसमें ऐसा है ना मुमकिन कि ये लिंक होता है एसिड तेजाबियत से भी? क्या जैसे ये बता रहे हैं पोस्ट नेसल ड्रिप लिंक टू एसिडिटी, इतने ज्यादा चांसेस तो नहीं लेकिन अभी ये पेशेंट ये मेरे हिसाब से तो एलर्जी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है नहीं, ये तो अभी इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो तो एलर्जी की तरफ जा रही है। बाकी जो दूसरी कैफियत ये बता रहे हैं तो यकीनन इनको जब भी कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं बता रहे हैं कि हिचकियाँ लग जाती हैं इनको, ठीक है ना, और ज़्यादातर उन पे हिचकियाँ लगती होंगी जो स्पाइसी होती होंगी, जो ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली होती होंगी, ऐसी
चावल होते हैं उसमें भी लग जाएगी। सादा चावल में भी लग जाते हैं, वो फिर ज़्यादा बड़े निवाले लेते होंगे आप? पूछ ले निवाले का size निवाले का ज़्यादा जल्दबाजी में? तो 5 उंगली में तो निवाला जो आएगा डॉक्टर साहब, तो वो 5 उंगली वाला निवाला लेते हैं या 3 उंगली वाला? बल्कि इसमें तो बस्ता होकर ये दिखता है कि जो बड़े खिलाने वाले बड़े, खाने वाला छोटा, तो वो अपने हाथ का निवाला, उसका मुंह का हाल नहीं देखते कि उसके मुंह में जा रहा है, वो मतलब जा कर भी मतलब बिल्कुल फंसा दिया उसका। यानी कि खिलाने वाला है ना, वो कहेगा यार इसको मुंह में इतना दे दो कि मेरी एक आध रोटी हो जाए, वो बेचारा बच्चे का बुरा हाल होता है इस तरह। तो ये आपने जो कहा था ना जब कि छोटे छोटे बच्चों का भी, तो इसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि खिलाने वालों का ना, वो छोटे बच्चों में तो एक दूसरा फैक्टर ऐसा आ रहा है कि जो बाजार की चीज़ें, ये चिप्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उनमें तो आपको पता है मसाला जात तो मिले हुए होते हैं, और आजकल का जो बच्चा है वो इससे मुड़ता भी नहीं है। आप कुछ ना बहला लें। हाँ, हर घर में मतलब लगा हुआ है कि भाई रात को रोएगा, उठेगा, सोएगा नहीं कि जरा पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द, फिर उसके बगैर सुकून भी नहीं होगा। इनकी एज ले लेता है 33 साल। 33 जी। 33 एज में इनका ये प्रेजेंटेशन आ गई। अब इसके साथ अलावा आपका कोई तंबाकू नोशी, सुपारी वगैरह का कुछ इस्तेमाल का कभी हुआ? कम उबेश कभी कभी छाले वगैरह खा ली। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो कैफियत हो रही है इसके लिए कोई दवा वगैरह इस्तेमाल किया? नहीं, अभी तक तो कोई इस्तेमाल नहीं। कोई दवा नहीं। अच्छा, और अभी कोई सर्दी की कैफियत तो नहीं होती, जिस्म में दर्द की कैफियत तो नहीं होती, सर भारी की कैफियत तो नहीं होती, ऐसा कोई सिलसिला नहीं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ना, ये है मदनी चल के कैमरा मैन। अब इनकी गाड़ी खड़ी है बाहर, अब टिफिन है यहाँ पर, अब वो सारा सामान नीचे पहुँच गया और नीचे से एडमिन शोर में, भाई जल्दी आओ, नीचे आओ गाड़ी। अब ये कह कि यार अगर खा लूँ तो खा लूँ, अब वो जो खाना है इनको पता 20 मिनट में खाना था, अब वो खाना है 5 मिनट में, तो ज़ाहिर वो तो फिर ऐसे ही हिसाब किताब होगा उसको। वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जो आपका काम करने का स्टाइल है ना, वो भी बहुत काउंट करता है कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाजिमी बात है कि मखसूस वक्त है, अगर उसको आपने छोड़ दिया फिर तो आप पे प्रेशर आएगा कि आप फ़ौरन आए जी काम करें, ये करें, लेकिन एक मखसूस वक्त है, उस वक्त में अगर आपने खाना खा लिया तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होगी इसके। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल में तो इनको नमाज़ों का, खाने का एक वो अच्छा वक्त मिलता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि ज़रा चक्कर लगा कर आ जाए। अब वो जो एक्स्ट्रा चक्कर होता है ना, वो सारे चक्कर खिला देता है, फिर वो खाने का भी एक टाइम गया, नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही है कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अभी निगरानी शुरा ने गुज़िश्ता हफ्ते ही गालिबन इनका तरबीती इज्तिमा जो फरमाया था, तो मैंने वहाँ यही सुना था कि आवाज़ आए ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो ये अलार्म है, बंद कर दो सामान, काम अपना बंद करके आप जाए मस्जिद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के भी जो सिलसिले होते हैं हमारे, तो वो एक इसको इंडिकेट करती है कि मतलब वो इसको नमाजों के टाइम पे चलते हैं। वो हमारे नहीं कि 5 बजे अगर बीच में नमाज आएगी, नहीं, पहले नमाज फिर उसके बाद सिलसिला होगा। नहीं, उमूमी तौर पे अगर अजान भी होती है चैनल पे तो आपको पता है सिलसिला रोक दिया जाता है, पूरा अजान सुना जाता है। इनकी ड्राइविंग का है ये बता रहे बाइक डॉक्टर साहब, इसमें एक तवज्जो भी दोबारा इस पर दिली थी, जो अमूमन जो बाइक वगैरह ज़्यादा चला रहे होते हैं, जिनका बाहर बाइकों पे रहते हैं, इनको इस तरह की एलर्जी वाले सिम्टम बड़े मिलते हैं, साइनस के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम, पोस्ट नेजल ड्रिप के प्रॉब्लम, बिलखुसूस बाइक चलाने वाले। उसकी वजह हेलमेट का ना इस्तेमाल सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह ये, क्योंकि आपकी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्द आलूद माहौल है आपका, तो हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक सेफ्टी भी है, मतलब हर लिहाज से सेफ्टी है ना। अच्छा, यहाँ हमने अभी तक जो बात की है, जैसे आपने मर्द हजरात को कहा, अभी हमारे जो असद भाई का था उनकी वालदा का है, तो औरतों को कैसे हो जाता है? वो तो दावतों में इतना आना जाना या बाहर इतना, उमूमन हमारे यहाँ की जो औरतें होती हैं तो उमूमन घरों में रहती हैं, तो उनको ही अल्सर का जो मरज़ है वो कैसे मतलब हो जाता है, जबकि वो तो घरों में कोई ऐसा वो ना आलू छोले ना कुछ ऐसा, मतलब बाहर की जो चीज़ों का रुझान औरतों में कम होता है, तो आखिर उनको ही अल्सर कैसे पैदा हो जाता है? उसमें देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ख़वातीन होती हैं उनकी घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि स्ट्रेस जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन। लाज़मी बात है, घर का भी ख्याल करना है, बच्चों का भी ख्याल करते हैं, अपने सास ससुर का भी ख्याल करना है, और दूसरे मामलात हैं उनका भी ख्याल करना है, 100 किस्म का स्ट्रेस होता है उनके ऊपर। फिर उसमें मेजर तो यही लगता है मुझे, दूसरा फैक्ट जो लगता है वो ये लगता है कि इनमें जो ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ख़वातीन के अंदर,
اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس میں انکریزنگ ہو سکتی ہے, بڑھاوا ہو سکتا ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ وغیرہ کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو اس میں ہے رسک السر تیزابیت ہونے کا؟ وزن کم کرنے کے لیے تو عموماً کرتے ہی ہے نا کہ ڈائٹنگ وغیرہ کی طرف چلے آتے ہیں تو 12 گھنٹے یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں, خالی پیٹ ہی رکھتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کا استعمال. ڈائٹنگ کرنا اور فاقہ کرنا دو الگ چیزیں ہیں. آپ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ وزن کم کریں نا, اپنے آپ کو کیوں کم کر رہے ہیں؟ اگر آپ وزن اگر آپ کم کریں گے تو ایک ڈائٹ آپ لیں, کھانا کھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزن آپ کا کم ہو تو اپنے بات وہی ہے جسے کافی سلسلوں میں ہم نے تذکرہ کیا کہ اپنا ایک شیڈیول چیک کریں کہ آپ کام کس قسم کا کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کے اندر آپ کو کتنی کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے. اور بڑی پیاری اس میں امیر سنت نے تربیت فرمائی کہ باقاعدہ جیسے آپ لوگوں کیا تو وہ چارٹ بھی ہوتا ہے نا. جی. تو باقاعدہ اپنا چارٹ بنوا لیں ڈاکٹر صاحب سے. ہاں, ڈاکٹر صاحب سے چارٹ بنوا لیں گے, بھائی مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے, تو وہ خود بتائیں گے کہ بھائی آپ اتنا کپ چائے پی لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, تو ایک سسٹم بن جائے گا ہمارا. بالکل. اور یہ جو ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی ابھی سے کام کاج کا, تو مجھے گھر کا بھی ایک ماحول بعض اوقات ہوتا ہے تو ان کا بھی مطلب کوئی ٹائم نہیں ہے. بالکل. یعنی ناشتہ 1:30 بجے, صحیح, کھانا 6 بجے اور رات کا کھانا رات کو 1 بجے. تو یہ بالکل بالخصوص جو چھٹیوں کے اوقات ہوتے ہیں نا ان میں یہ زیادہ سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس قسم کا سلسلہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ جب آپ نیچر سے ہٹ کے بات کریں گے تو آپ نقصان میں ہی جائیں گے. یعنی ابھی تو بظاہر بعض اوقات ینگسٹر ہوتے ہیں تو اتنا لگن محسوس نہیں ہوتا, لیکن بالآخر یہ بڑھاپے میں یا ایج جیسے بڑھتی ہے تو افیکٹ کرتا ہی. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہماری کالیں رہ گئی ہیں, یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے تو ان کو افضل بھائی کا وہ وہی کہ درد الٹی ہو رہی ہے, بھوک نہیں لگ رہی, تو یہ سب وہی مریض ہیں سارے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں تقریباً سب کے ہی ہم جوابات دے چکے ہیں. جس میں پیٹ کے درد کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ پیٹ میں درد ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ السر کا ہی درد ہو, چیک اپ کروا لیں اور اس کو رول آؤٹ کروا لیں, پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی ادویات. لیکن پھر بات وہیں آتی ہے سب سے زیادہ ضروری کہ علاج سے زیادہ امپورٹنٹ پرہیز ہے. جتنا بچنے کی اب آپ تدابیر بتا رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال تھا. جی کہ بچنے کی اب آپ تدابیر بتا رہے ہیں. بالکل, علاج سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. وہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جتنا ایک تو بے وقت کا کھانا نہ کھائیں, ٹائم پہ وقت پہ غذا کا استعمال کریں, اپنے جسامت کے حساب سے جو غذا آپ کو ضرورت ہے اتنی آپ کیلکولیشن کروا لیں. جیسے آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایک بنوا لیں, اگر بنا کے دیتے ہیں تو. دوسرا, جو بازاری کھانے ہوتے ہیں یا تیز مرچوں والے کھانے ہوتے ہیں, بہت زیادہ آئلی گھی والے کھانے ہوتے ہیں, ان سے بچے. تیسرا جو ہے اپنا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چہل قدمی. چہل قدمی کا مجھے بڑا اچھا میرا ذاتی ایکسپیرینس ابھی حال ہی میں ہمارا جو گزرا ہے, اپنا عرس جو گزرا تھا ابھی یوم مفتی فاروق میں, میرے کو رات کو کیمپ میں وہیں پہ تھا تو رات کو میرے کو یہی پرابلم ہو گیا. وہ اسٹریس بھی تھا, پھر وہاں پہ بھی گئے ہوئے تھے, لوڈ بھی تھا, تو میرے کو ایسیڈیٹی ہو گئی بہت زیادہ, بہت شدت سے ہونے لگ گئی. میں نے کہا میں کیا کروں, دوائیاں, میں نے کہا دوائی کھاؤں گا پھر وہ 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. میں گیا, میں چہلنا شروع کر دی. میں تقریباً میں 20 منٹ میں چہل قدمی کی. ایسا یقین کریں وہ ایسیڈیٹی کہاں گئی مجھے نہیں پتا چلا. اور اس کے بعد میں آگے اپنے کام کاج میں لگ گیا. پھر دوسرے دن میرے کو خیال آیا کہ یار میرے کو کل ایسیڈیٹی ہو رہی تھی, وہ کیسے ختم ہوئی, میں نے تو کوئی دوا بھی نہیں کھائی. پھر خیال آیا کہ نہیں, میں نے 20-25 منٹ جو واک کیا تھا, چہل قدمی کی تھی باہر بیٹھ کے, یہ یقیناً اس کا اثر ہے. تو جب آپ چہل قدمی کریں گے تو آپ کی یہ بہت ساری تکلیف آپ کی کم ہو جائے گی. آپ کا کولیسٹرول بھی کنٹرول آئے گا, آپ کا نظام ہضم بھی بہتر ہوگا, آپ کے قبض کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے, آپ کا بلڈ پریشر کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے, آپ کا شوگر کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے. مطلب اس میں کون سا خرچہ آ رہا ہے ہمارا. صحیح. چہل قدمی کرنے میں بس صرف وقت دینے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو صبح سے لے کے شام تک چلتا رہتا ہوں. اب صبح سے لے کے شام تک دوسروں کے لیے چلتے ہیں, 20-25 منٹ اپنے لیے چل رہے ہیں. امیر علیہ سنت نے 45 منٹ کا بالکل کہا کہ 15 منٹ سے شروع کریں, آہستہ آہستہ بڑھا, 15 سے 20, 20 سے 25. اچھا, پھر اس میں ایک بڑا اس چہل قدمی کو بھی باعث ثواب کیسے بنایا کہ ہم نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے,
تو اب فرمایا کہ بھائی چہل قدمی کرتے اب درود شریف پڑھ لیں. اچھا اس میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کے لیے نگاہ نیچے رکھنے کی مشق جو کرنی ہے تو ذہن نصیب اپنے نظریں جھکا کر انگوٹھے دیکھ کر جو چلنے کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مشق کرائی جاتی ہے تاکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ جھکی رہیں, نگاہیں جھکانے کی ہمیں یہ تربیت ہوتی رہے. تو یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے کہ چہل قدمی جو ہے وہ کی جائے. لیکن اس میں یہاں یہ پرابلم ہے کہ اگر خواتین کا جب معاملہ آتا ہے تو اب پتہ چلے گا کہ موسم بھی اچھا ہے, تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, تو چلو یار اپنے بچوں کی امی کو بھی صبح جو ہم پارک میں لے جائیں اور وہاں چہل قدمی شروع کریں. تو یہ نادانیاں نہ کیجیے گا. جی ہاں, خواتین کو گھر میں چہل قدمی کرا دیں کہ گھر میں کر لیں. تو کہیں ایسی بے پردہ ایسی جگہ کی جہاں غیر محرم ہو تو ایسی جگہوں پر جانا ظاہر ہے اس میں جو شرعی تقاضے ہوں گے اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. اچھا آئیے ذرا یہ ہمارے گھریلو علاج آج ہمارے عبد الخلیل بھائی کیا فرماتے ہیں کہ کیا لے کر آئے ہیں آج ہمارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھریلو علاج بیان کرنے سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے میتھی کے بارے میں 50 مدنی پھول, اس میں سے ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کے بتائے ہوئے یا کتابوں میں لکھے ہوئے بلکہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ علاج بھی ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے. صحیح. جیسا کہ آج ہمارا موضوع السر کے بارے میں ہے تو اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 55 پر آپ بیان فرماتے ہیں, یہ بند گوبھی یہاں رکھی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے یہ علاج آپ نے تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ 2 ہفتے تک دن میں 3 مرتبہ بند گوبھی کا رس ایک گلاس پی لیجئے. بند گوبھی کا سالن بھی کھائیے, انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. تو یہ بند گوبھی ہے, اس کا سالن بھی بنائیے تاکہ ذرا نظر بھی آ جائے. اور اچھی اسی طرح ایک اور گھریلو علاج, اس میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں, کچی ہلدی, سونف, ملیٹھی. کچی ہلدی کو بھی اگر تھوڑا سا اٹھا کر اگر دکھا دیں. جی جی انشاءاللہ. یہ کچی ہلدی ہے, یہ صحیح, اور یہ ملیٹھی ہے ادھر رکھیے, اور یہ سونف ہے. سونف کو بادیان بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ملیٹھی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہے, چھلکا اس پر ہے, اور یہ بغیر چھلکے کی ہے. تو اس طرح یہ جو رکھی ہوئی ہے یہ بغیر چھلکے کی ہے, یہ چھلکے والی ہے. تو نمبر 1 کچی ہلدی 6 گرام, سونف 6 گرام, ملیٹھی 12 گرام. ملیٹھی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے اتار کر استعمال کریں. تینوں کو کوٹ لیجئے, بالکل باریک نہ پیسیں, یعنی کہ اس کو کوٹ لیجئے بالکل, اس کا باریک اس کو نہیں کرنا. روزانہ رات میں 1 گلاس نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ چھان کر پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے السر میں مفید پائیں گے, مدت تا حصول شفا. تو یہ کچی ہلدی ہے. عموماً یہ سبزی کی ہر دکان پر نہیں ملتی, جو مخصوص بعض دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ موجود ہوگی کچی ہلدی. تو اور یہ ہے ملیٹھی, یہ اس کا چھلکا اترا ہوا ہے. کچی ہلدی تھوڑی سی اور اٹھا لیں تاکہ یہ فریم میں آ جائے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں. جی جی, کچی ہلدی, یہ کچی ہلدی جی, ان کو بھی دکھائیں. یہ دیکھیں, یہ کچی ہلدی ہے, یہ کچھ چھلی ہوئی ہے اوپر سے, اس کا چھلکا اترا ہوا ہے. یہ اس باقاعدہ یہ بھی دیکھ لیجیے. صحیح, یہ کچی ہلدی. اور خشک ہلدی بھی پنساری کی دکان وغیرہ سے مل جاتی ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا. ملیٹھی بھی دکھا دیں, کچی ہلدی. اور یہ ملیٹھی ہے, تو یہ چھلکے سمیت ہے اس طرف جو ہے, ٹھیک. اور یہ چھلکا اترا ہوا ہے, تو اس کو اس طرح سے ہم نے کرنا ہے. اور یہ چھلکا جیسے یہ موٹا موٹا چھلکا اس پر ہوتا ہے تو یہ اتار دینا ہے. صحیح. یہ اتارنے کے بعد یہ 6 گرام
کچی ہلدی اور یہ سونف ہے، اسے بادیان بھی کہتے ہیں۔ سونف کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات رنگی بھی سونف ملتی ہے جو کہ کچھ سبز رنگ کی ہوتی ہے، تو اس پر وہ یا تو سکرین بھی ملی ہوئی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات، اور وہ ہلکی قسم کی ہوتی ہے تو وہ کھانے سے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے بچا جائے۔ اور بعض اوقات اس پہ رنگ ہوتا ہے تو وہ رنگ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو یہ سونف ہے، اور یہ کچی ہلدی اور یہ ملیٹھی، ان تینوں کو جیسا جو عرض کیا گیا 6 گرام کچی ہلدی اور سونف اور ملیٹھی 12 گرام، ان تینوں کو ملا لیجئے، رات کو نیم گرم پانی میں بھگونا ہے اور صبح اس کو چھان کر 1 گلاس یا آدھا گلاس جو بھی پانی ہو اس کو چھان کر پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے السر میں انشاءاللہ اسے مفید پائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر، اس میں ایک سوال ہمارا پانی پینے کا جو جواب تھا وہ رہ گیا تھا کہ روز کے کتنا گلاس پئیں پانی کے بارے میں؟ پانی جو پھر وہیں آتا ہے کہ آپ کی کام کیا ہے۔ ویسے نارملی جو ہے 6 سے 8 گلاس کم از کم صحیح پی لینا چاہیے، کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی پی لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ ہے یا کہیں ایسے باہر آؤٹ ڈور پہ زیادہ کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پانی کی زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں آپ کو مقدار بڑھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو گھر میں ہی رہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کم از کم 8 6 سے 8 گلاس ضرور پینا چاہیے۔ اور اس میں بعض اوقات جیسے یہ جو خاص کر آپ کے جو اس طرح کے امراض کا جو بیان ہوتا ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پانی ذرا زیادہ پی لیں، تھوڑا لگے گا آپ کو، لگ جائے گا کہ بھائی اوپر تک بھر گیا، لیکن یہ جب وہ پیشاب وغیرہ سے جو خارج ہوگا تو یہ آپ کی بہت ساری تیزابیت کو اور اس طرح کی جلن کے بالکل بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ہماری باڈی ہے عمومی طور پہ ہم کھانے کے دوران کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاضمے میں مدد دے گا، لیکن ایسا ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ پانی نہ بھی پیے کھانے کے بعد تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود اللہ عز و جل نے ہمارے جسم کے اندر ہی آنتوں میں ہی پانی کا سسٹم اتنا زبردست دیا ہوا ہے کہ جب آپ وہ کھانا آپ کی آنتوں سے گزر کے معدے میں جاتا ہے تو پانی آلریڈی آنتوں سے نکل کے اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کی ڈائجیشن میں اس کی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو پانی وہاں کہاں سے آتا ہے؟ جسم سے ہی آتا ہے۔ اب جب وہاں آپ پانی نہیں لیں گے تو وہاں پانی کیسے پہنچے گا؟ تو یہ آپ کو پانی جسم کا ایک بہت بڑا جز ہے، اس کو لینا چاہیے، اور ایک نارملی ہی جگہ 6 سے 8 گلاس ضرور پانی پینا چاہیے۔ جیسے آج کل ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے موسم میں میرے خیال میں 6 گلاس بھی کافی رہے گا۔ آدمی انڈور کام کر رہا ہوتا ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھنڈے موسم میں 6 گلاس اس کے لیے پی لینا چاہیے، نہ پینے سے قبض وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں، پانی پینے سے فائدے بہت ہوتے ہیں، فائدے بہت ہوتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ بلکہ اب ایک فیلڈ کا ہائیڈرو کلینک بھی اس طرح کی کوئی چیز آئی ہوئی ہے کہ پانی سے بھی علاج، اسکن ٹرگر، کلریشن، یہ سب جو اسکن کے اندر جو چینجز تبدیلیاں آتی ہیں، پانی ہوتا ہے جسم میں وہ پھر گلو آ جاتا ہے۔ بالکل، پانی کا جسم میں ایک خاص مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہوگا تو آپ کا جسم پورا کا پورا بیٹھ جائے گا۔ اچھا، ان کو جو ہے دوا ہم لکھ کے دے رہے ہیں، وہ آپ استعمال کیجیے گا کم از کم 2 دن تک۔ ہاں، لیکن ساتھ میں جو آپ کو بتائیے کہ کھانے پینے میں احتیاط، کوئی اسپائسی بہت زیادہ چیزیں نہیں استعمال کرنی ہے آپ نے، اور یہ جو آپ کو روٹین میں تکلیف رہتی ہے ایسیڈیٹی وغیرہ کی، جو تیزابیت وغیرہ کی، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ تھوڑا سا مرچوں والی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ دیکھیں دوائیاں تو بہت ہیں، دوائیاں آپ بہت استعمال کر لیں گے، لیکن کب تک؟ آپ کو خود سے اس کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ آپ اس کو اوائڈ کریں گے، کم کر دیں۔ اگر آپ 1 پلیٹ سالن لیتے ہیں تو آدھی لے لیں، 1 بریانی کی پلیٹ لیتے ہیں تو آدھی لے لیں، کفل مدینہ لگائیں، مجھ سے تھوڑا سا کم کر لیں، اس کو کفل مدینہ لگا لیں اپنی زبان میں اگر کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ان کا جو گلے کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے میں سلمان بھائی دوا دے رہا ہوں اور تھوڑی احتیاطیں بتائی ہیں، وہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی تکلیف میں بہتری آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو بائک والے جو چلا رہے ہوتے ہیں، جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، باہر کا ایکسپوجر ہوتا ہے، ان کو سانس کا پرابلم، پوسٹ نیسل ڈرپ، حلق میں بلغم گرنا، نزلے کی شکایت، عموماً ان کو مہینے میں 1 دفعہ 1 ایپیسوڈ ان کا لازم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی احتیاطیں کیا ہیں؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسٹ جو اگر بائک چلا رہا ہے اس میں بہترین احتیاط تو یہی ہے کہ آدمی ہیلمٹ کا استعمال کرے۔ اب ہیلمٹ پہننے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کا ناک کے جو بیماریاں شکایت کمپلینس تھی ان کی ساری یہ وہی ہیں جو بائک کا استعمال ہے ان کا، بالکل الرجک رائنائٹس آ رہا ہے۔ دیکھیں خالی ناک نہیں ہے،
آپ یہ دیکھیں کان سے بھی بچتا ہے. صحیح. کیونکہ آپ کی کان کی کیپیسٹی ہے شور سننے کی, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی ایسی جگہ سے نکلیں گے وہاں پہ 5-6 بسیں پھنسی ہوئی ہیں اور پھر چاروں طرف سے پریشر ہارن بج رہا ہے, تو آپ کے کان کی جو کیپیسٹی ہے وہ میرے خیال میں 80 ڈیسیبل کے قریب ہوتی ہے نارملی. آئی تھنک میں شاید اگر غلط ہوں تو کریکٹ کر دیجیے گا, کہ وہ اس سے کراس کر جاتا ہے, جو پھر سنائی نہیں دیتا ہے, اس کی آپ کی سماعت پہ بھی اثر پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آپ خدا نہ خواستہ اگر ہیلمٹ نہیں ہوتا ہے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور دماغ پہ چوٹ لگتی ہے تو وہ انتہا سے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو ہیلمٹ کے بے انتہا فائدے, چھوٹی بیماری سے بھی بچاتا ہے, بڑی بیماری سے. ایکسیڈنٹ کی صورت ہو گئی نا ہیلمٹ, لیکن نارمل اب جو کچھ ایسا ہوا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس سے بائک بغیر ہیلمٹ کے چلائیں تو سائنس کی پرابلم بہت زیادہ ہوں گی. بالکل ہوں گی, کیونکہ بہرحال اگر پالوشن فری بھی ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اگر پالوشن فری بھی ہے, ایٹماسفیئر تو آپ کا ویسے ہی ہے. کیونکہ جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں, اگر فرض کریں گے بالکل اچھا ہے, بالکل پالوشن ہے ہی نہیں, لیکن موسم تو ٹھنڈا ہے نا, اور جو ٹھنڈی ہوا آپ کے بالکل ڈائریکٹلی فیس کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اندرونی جو آپ کے نوسٹرلس ہوتے ہیں اس کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے, ایون ذرا سی چیز بھی چلی جاتی ہے فوراً چھینک آ جاتی ہے. پنکھے کے نیچے تو خاص کر شوق سے سوتے ہیں کہ یہاں سے ڈائریکٹ ہوا آئے گی. جی جی بالکل. تو ایسا سونا بھی منع ہے. احتیاط کریں تو اچھی بات ہے, اسپیشلی خاص طور پہ جن کو اس قسم کی پرابلمس ہوتی ہیں وہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے جو بیماریوں کے حوالے سے جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں اس میں مین چیز اپنے کھانے کی احتیاط ہے. تو فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے ایک مدنی بہار تحریر فرمائی ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں دبلا پتلا تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں حاصل ہونے سے قبل ماڈرن دوستوں کی صحبت تھی, تو ہمارے فرینڈ سرکل میں کھانے کے مقابلے ہوتے تھے اور میں اکثر سب سے زیادہ مقدار کے اندر کھانے میں کامیاب ہو جاتا تھا, مگر وزن میرا پتلا ہی تھا. تو آخر کار کسی نے پیزا اور کولڈ ڈرنک کی عادت ڈلوا دی. میں نے پہلی بار پیزا کھایا تو اس وقت شاید میرا وزن 60 سے 62 کلو تھا, اور مہینے 2 مہینے میں ایک بار کھاتا. اب چسکا بڑھ گیا تو ہفتے کے اندر ایک بار کبھی 2 بار کھا لیتا, اور ساتھ ہی کولڈ ڈرنک 1-2 پی لیتا, اور مایونیز جو ان کا جو چکناٹ والے جو سلاد ہوتے ہیں جی جی تو کہتے اس کا بھی لطف اٹھاتا تھا. اب کہہ رہے میرا وزن بڑھنا شروع ہوا تو میں خوش فہمی میں پڑا کہ ہو اپنی تو جان بن رہی ہے, میں موٹا ہو رہا ہوں. تو مجھے کیا معلوم تھا کہ جان بننے کے بجائے برباد ہو رہی ہے. مجھے کیا خبر تھی کہ بازاری پیزا جو ہے خون کے اندر کولیسٹرول گھول گھول کر میں دل کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ میرا وزن جو ہے وہ 60 کلو سے لے کر 95 کلو ہو گیا اور میں موٹا ہو گیا, اور کہتے ہیں میرا پیٹ جو ہے نا پھول کر ڈھول بن گیا, اور خون میں کولیسٹرول بڑھ گیا, اور بعض امراض جو ہے نا مستقل گلے پڑ گئے. تو کہتے ہیں الحمدللہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ میسر ہو گیا. تو اب پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کا یعنی کم کھانے کا ذہن بنا. تھوڑے ہی دنوں میں میرا وزن جو ہے 5 کلو کم ہو گیا. تو کہہ رہا الحمدللہ میں ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں, اور قبض وغیرہ سے مطلب یہ کئی ایسے امراض تھے جو مجھے پڑ گئے تھے, ان سے میری جان چھوٹی. اور میرے جذبات یہ ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پیزا اور کولڈ ڈرنک کی عادت ڈلوانا جائے یہ دوستی کے پردے میں دشمنی ہے. اللہ. تو واقعی یہ ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہم دوستوں کی گیدرنگ میں کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے. اب ساتھ ہی آخر میں ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات کم کھانے کی جب ہم عادت بناتے ہیں تب ہوتا کیا ہے, اس میں امیر علیہ سنت نے کچھ احتیاط ارشاد فرمائی کہ والد یا والدہ یہ اگر حکم دیں کہ پیٹ بھر کے کھا لو, اب ہمیں بھوک ہے لیکن ہم ہاتھ روک رہے ہیں, لیکن والد یا والدہ حکم دیں کہ پیٹ بھر کے کھا لو تو ان کی اطاعت کریں. دوسری بات, اگر ملازمت کرتے ہیں اور کم کھانے سے کمزوری آتی ہے اور کام میں کوتاہی ہوتی ہے تو کم کھانے کے لیے سیٹ کی اجازت ضروری ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم کو یوں سمجھے کہ طرف فرض علوم و دین کی تربیت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اسی طرح اسلامی تعلیم و تعلم میں رکاوٹ ہوتی ہو تو حسب ضرورت کھا لیجیے. چوتھی بات, آپ کا مہمان ساتھ کھا رہا ہے, اب آپ نے کہا میں آدھی روٹی کھاؤں گا,
سلمان بھائی کی میں نے دعوت کی. اب سلمان بھائی آئے دعوت میں اور میں آدھی روٹی کھا کے فارغ. اب ظاہر ہے اگر میں ان کو دعوت کی ہے تو یہ کیسے کھائیں گے کہ میں رک جاؤں. تو ادب یہ ہے کہ مہمان کے سامنے آپ کھائیں کہ آپ کے کم کھانے کے باعث وہ بھی شرمندہ ہو کر ہاتھ روک لے گا. اچھا پانچویں جو اہم بات کہ اگر میزبان اصرار کرے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو بھوک باقی ہونے کی صورت میں تھوڑا سا مزید کھا لیجئے کہ مسلمان کا دل خوش ہوگا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان کے گھر والوں میں خوشی داخل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی شے کو پسند نہیں فرماتا. تو بہرحال یہاں یہ بات ضروری ہے کہ اگر میں نے کم کھایا اب کوئی کہے کہ لیجئے نا, نہیں میرا پیٹ فل ہو چکا, تو آپ کا پیٹ فل نہیں ہوا تو آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ کہیں یہ بات جھوٹ تو نہیں ہوگی. تو کئی دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے, خاص کر ہمارے یہاں جو دولہا جاتا ہے نا تو اس کو تو باقاعدہ سکھا کے جاتے ہیں کہ تجھے کھانا نہیں ہے. اب وہ دولہا یا جو بھی وی آئی پی پرسن ہوتا ہے تو جیسے وہ آتے دعوت میں تو چاروں طرف ٹیبل تو گھیر لیتے ہیں سب, یعنی پورے دعوت کی سب سے اہم ڈشیں اس ٹیبل پہ موجود ہوتی ہیں اور اس کو سکھایا ہوتا ہے کہ تجھے کھانا نہیں ہے. اب سب چاروں طرف سے کھاؤ کھاؤ کھاؤ, نہیں میں میٹھا کھاتا ہی نہیں ہوں, میں کولڈ ڈرنک, میرا گلا خراب, میں کولڈ ڈرنک نہیں پی رہا. اب یہ ساری ترکیبیں وہاں لڑا کر باہر نکلتے تو پہلے سے طے ہوتا ہے کون سے ہوٹل میں جانا ہے. ہوٹل فکس ہوتا ہے, وہاں ایک نہیں دو کولڈ ڈرنکیں پیتے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلفات میں ہم جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوں. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس معاملے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت والی, سنتوں بھری, راحتوں والی, صحتوں والی, برکتوں والی جو ہے وہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے تاکہ ہم زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور سنتوں کی بھی خدمت کر سکیں, مدنی قافلوں میں سفر کر سکیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کر سکیں. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے اور جو اس سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے, دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے